السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں ناول۔ گہرے بادلوں نے سیاہ آسمان کو گھیرے میں لے کر عجب سما باندھ رکھا تھا۔ بارش تواتر سے لیکن ہلکی رفتار سے ہو رہی تھی۔ فضا میں رچی پھولوں کی دل فریب خوشبو کو اپنے اندر اتارتا وہ ٹیرس پہ کھڑا تھا۔ رات اتنی حسین تھی کہ آنکھوں میں یہ منظر ہمیشہ کے لیے قید کرنے کو دل کر رہا تھا۔ شاید میرے دل کا ملال ختم ہو گیا ہے، اسے ختم ہونا ہی چاہیے تھا، ورنہ میں ناشکروں میں شمار ہوتا۔ گہری سانس بھر کر اس نے اس خمار آلود موسم کی میٹھی میٹھی مہک دل کے نہا خانوں میں اتاری۔ کچھ لوگ بھی زندگی میں خوشبو کی مانند آتے ہیں، دل کے نہا خانوں میں جگہ بنا کر ساری عمر کو بہار کر دیتے ہیں۔ اب بھی وہ نہ جانے اور کیا کیا سوچتا جب اسے اپنی گردن پر ہاتھ کا اچھا خاصا دباؤ محسوس ہوا۔ اس نے مڑ کر دیکھا۔ کیا رات یہیں بتانے کا ارادہ ہے؟ اداس جگنو بلکہ اداس مجنو پیچھے کھڑا زاویہ ہنس رہا تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے؟ نہایت اطمینان سے مڑ کر اس نے پوچھا۔ تجھے لگتا ہے کہ تو نے قدرت کے لکھنے کو تسلیم نہیں کیا، اور جب تسلیم نہیں کیا تو یہی سوئے گا؟ چارپائی لاؤں؟ زاویہ نے سنجیدگی سے پوچھا، اور اس کی مزاحیہ خیز شکل دیکھ کر اسفند یار کی ہنسی چھوٹ گئی۔ اب ہنس کیوں رہے ہو؟ وہ بگڑا۔ یارا، تم سنجیدہ ہو کر، اور اگر ہو ہی جاتے ہو تو رنجیدہ نہ ہوا کرو۔ مجھے اس ٹریجڈی کامیڈی پر ہنسی آ جاتی ہے۔ بامشکل ہنسی روکتے ہوئے اس نے کہا۔ جواب میں زاویہ نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے لیے اس کے کمرے کے دروازے کے آگے جا کھڑا ہوا۔ یہ کمرہ تمہارا ہے، صرف 2 دن کے لیے تمہیں اس سے آؤٹ کیا گیا تھا۔ اس نے جیسے اسے پتے کی بات بتائی، اور جواباً اسفند یار نے گردن کو خم دیا اور کہا، ویسے آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ مجھے یہ پتہ تھا۔ زاویہ یار نے دروازے کا ہینڈل گھماتے ہوئے اسے بازو سے پکڑا اور بولا، پتہ تھا تو اندر کیوں نہیں جاتے؟ باہر کیا الو کی طرح آنکھیں پھاڑ رہے ہو؟ اس نے دانت پیس کر کہا، اور اسفند یار کو اندر دھکیلا اور پیچھے سے دروازہ بند کر کے دونوں ہاتھ دعائیہ انداز میں اٹھاتے ہوئے اوپر کی طرف دیکھا، پھر ہاتھ منہ پر پھیرے اور نیچے جانے کے لیے قدم بڑھائے۔ اندر آ کر اسفند نے سب سے پہلے تو اپنے حلیے کا جائزہ لیا، شرٹ کا کالر ٹھیک کیا، پھر اپنے بلیک 2 پیس کی نادیدہ شکنیں دور کرتا وہ آگے بڑھا۔ ایک طائرانہ نظر اس نے کمرے پر ڈالی، اور کمرے کی آرائش پہ بے اختیار اس کی آنکھوں میں ستائش ابھری۔ سب کچھ خانم اور ناجی نے اپنی نگرانی میں کروایا تھا، اور اسے بالکل بھی ادھر گھسنے نہ دیا تھا۔ بہت خوبصورت انداز میں سجا کمرہ، ڈل گولڈن آف وائٹ کلر کی امتزاج کا فرنیچر، اور فرنیچر سے ملتی جلتی ساری سیٹنگ۔ پھر اس کی نظر کمرے کے بیچوں بیچ پڑے بیڈ پر پڑی، جس کے طرف ڈھیروں ڈھیر لڑیاں بہت مہارت اور خوبصورتی سے لگائی گئی تھی، اور انہیں تازہ پھولوں کی مہک 400 کمرے میں چکراتی پھیر رہی تھی۔ بیڈ کے قریب پہنچ کے اس نے پھولوں کی لڑیاں ہٹائیں۔ ایک رنگ و بو کا ریلا تھا۔ اس نے گھونگھٹ اٹھایا، بھرے بھرے دلکش ہونٹ اور جل کر سانسوں کو زیر و بم، کچھ اور جھکتا ہوا سر اور نشیلی آنکھوں پر گھنیری پلکوں کی چلمن۔ اس کا دل ایک نئے لے پر دھڑک اٹھا تھا۔ وہ اتنی دلکش، اتنی حسین بھی لگ سکتی ہے۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھ آگے بڑھائے اور اس کے یک ہوتے ہاتھوں کو تھام لیا۔ اس کا جھکا ہوا سر کچھ اور جھک گیا تھا۔ دوسرا ٹائم کتنا رہ گیا ہے؟ یہ کوئی 5ویں دفعہ تھی کہ وہ بچہ اٹھ کر اس کے قریب آیا اور ٹائم پوچھا، اور ہر دفعہ کی طرح اسے جواب دیا 10 منٹ، اور وہ اطمینان سے سر ہلاتا ہوا واپس جا بیٹھا۔ یہ نرسری کلاس تھی، اور اسفند کو تقریباً 1 مہینہ ہو گیا تھا یہاں پڑھاتے ہوئے۔ اتنے چھوٹے سے بچے کا یوں اگر ٹائم کے بارے میں پوچھنا اور پھر جواب سن کر مطمئن انداز میں سر ہلا کر واپس بیٹھ جانا اسے بہت مزہ دے گیا تھا۔ اس بچے کو یہ بھی معلوم نہیں کہ 10 منٹ کیا ہوتے ہیں اور کب ختم ہوں گے، پھر بھی ہر 2 سیکنڈ گزرنے پر ٹائم ضرور پوچھتا ہے۔ یہ سوچ کر اسے ہنسی بھی آئی اور اس ننھے منھے بچے پر پیار بھی۔ کبھی کبھار یہ بچے اپنی باتوں اور حرکتوں سے اسے اتنا تنگ کرتے کہ اسے غصہ آ جاتا، لیکن نہ تو وہ غصے کا اظہار کر سکتا تھا اور نہ پیار و محبت کا، کہ اسکول والے سے نکال باہر کرتے۔ چھٹی کی بیل پہ اس نے بچوں کی لائن بنوائی اور وہ اس کی سرگردگی میں باہر جانے لگے۔ سب بچوں کو گیٹ تک لے جا کر چوکیدار کو نگرانی پر کھڑا کیا اور واپس پلٹ آئے۔ اسٹاف روم سے اپنی کتابیں، بائک کی چابی لیتے وہ تیز تیز قدم اٹھاتا اسکول کے گیٹ سے باہر نکلا اور بائک کو لائبریری جانے والی سڑک کی طرف موڑ دیا۔ اس نے کچھ نوٹس بنانے تھے۔ وہ اس شہر میں اپنی تعلیم مکمل کرنے آیا تھا۔ رہائش کا مسئلہ تھا جو آغا جی نے چٹکی بجاتے حل کیا، اور اپنے ایک دوست کو پتہ اسے دیا کہ اس کے گھر جانا، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ انہوں نے اسفند کا خیر مقدم کیا اور اسے اپنے گھر کے ساتھ والا ایک کمرے کا مکان اسے عنایت کر دیا۔ یہ مڈل کلاس لوگ تھے اور اس کا خیال رکھنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ اپنی اتنی بڑی حویلی کے مقابلے میں یہاں ایڈجسٹ ہونے میں مشکل محسوس کر رہا تھا، اور اب آغا جی نے ایک نیا ریکارڈ
ایک نیا آرڈر دے دیا تھا کہ وہ اپنا جیب خرچ خود اٹھائے تاکہ اس میں حساسیت ذمہ داری پیدا ہو۔ اس نے وہ ویلا بہت کیا لیکن حکم مانا پڑا۔ وہ ابھی بھی اسے بھاری رقوم بھیجتے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آرڈر بھی اپنی جگہ قائم تھا۔ اس جیب خرچ سے صرف اس کی 2 شرٹس اور 2 جوڑے موزے آ جاتے۔ آغا جی اس پر بھی خوش تھے۔ وہ مکان کے سامنے پہنچ کر بائک سے اترا اور تالا کھولنے لگا، تب بھی اس نے زاویہ کو گلی کے کچے رستوں پر مینڈک کی طرح اچھلتے پھلانگتے دیکھا اور مسکرا اٹھا۔ زاویہ اس کی مسکراہٹ پر جل کر ہی رہ گیا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر آیا تو زاویہ بھی اس کے پیچھے تھا۔ یارا تو نے بھی اسی محل میں گھسنا تھا، بندہ انسان کی صورت میں آتا ہے تو کیچڑ کا بھوت بن کر جاتا ہے۔ وہ سخت غصے میں نلکے تک گیا اور کیچڑ میں لت پت پاؤں دھونے لگا۔ میں خود نہیں گھسا بلکہ گھسایا گیا ہوں۔ شہر میں کئی ہاسٹل تھے لیکن میرے آغا جی، اسود نے گہری سانس بھری۔ وہ برآمدے میں پڑی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا جبکہ اسود چائے بنا کر لے آیا۔ ویسے یہاں آنے کا تجھے ایک فائدہ تو ہوا؟ زاویہ نے چائے کی چسکی لی۔ وہ کیا؟ اسود نے دوبارہ کچن کی طرف جاتے ہوئے مڑ کر پوچھا۔ تو نہایت ہی سگڑ ہو گیا ہے، اس نے آنکھ دبا کر اشارے سے کہا۔ اسود سے گھور کر رہ گیا۔ کل ہی میرا بھانجا کہہ رہا تھا کہ اسود انکل سے کہیں کہ وہ شادی کر لیں۔ وہ دوبارہ واپس آیا تو زاویہ نے نیا موضوع اٹھایا۔ تمہارے بھانجے نے کیا میرے لیے کوئی لڑکی دیکھی ہے؟ اس نے آگے ہوتے ہوئے اشتیاق سے پوچھا۔ میرا بھانجا صرف میرے لیے لڑکی ڈھونڈے گا؟ تم اپنا کام خود کرو بلکہ اپنی خانم کو یا آغا جی کو بھی اس کام پر لگا سکتے ہو۔ مجھے ان سے یہ سب کہتے شرم آئے گی، اسود نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ تو کیا میں انہیں پیغام بھجواؤں کہ آپ کا لڑکا جوان بلکہ جوان جہاں ہو گیا ہے، اس کی دلہن تلاش کرے، ورنہ ہمیں موقع دیں تاکہ ہم ادھر سے ہی کوئی مرغی پھنسا لیں۔ اس نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی۔ تجھے اس سے کیا فائدہ ہوگا جبکہ اس کام سے میرا بھی کوئی فائدہ نکلنے والا نہیں، اس نے کہا تو زاویہ سیدھا ہو بیٹھا۔ کیوں تیرا فائدہ نہیں؟ دیکھنا تیرے اس ڈربے میں کوئی رونق ہوگی، تیری ننھی منھی کرکٹ ٹیم ہوگی۔ اور ابھی وہ کچھ اور بھی کہتا، اسود نے اسے ہاتھ اٹھا کر چپ کروا دیا اور بولا، دھیرج مہاراج دھیرج، نان سٹاپ شروع ہو جاتے ہیں آپ۔ پہلی بات یہ کہ وہ یہاں نہیں رہے گی کیونکہ آغا جی اور خانم اپنی اکلوتی بہو کو خود سے دور کبھی نہ کریں گے، چاہے بیٹا جتنا مرضی دور ہو جائے۔ اور آخری بات، اس نے لڑکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ رکھے، تم نے ڈربہ کس سے کہا ہے؟ تیرے اس 2 گز کے بنگلے کو۔ اچھا چھوڑ ساری باتوں کو، تمہارے محلے میں کوئی زہرہ جبیں نہیں رہتی؟ یہ کون ہے؟ وہ جی بھر کر حیران ہوا۔ میرا مطلب تھا کہ کوئی حسینہ 420۔ مجھے کیا پتا ان اوٹ پٹانگ ناموں والی لڑکیاں میرے محلے میں ہیں، لیکن تو کیوں پوچھ رہا ہے؟ اسود نے تجسس سے ہوا تو وہ شرافت سے بولا، تیرے لیے۔ دیکھنا تو اتنا ہینڈسم، گورا چٹا خوبصورت، گھنیرے بال، ہرنی جیسی چال، سانپ جیسی کھال، گڑگڑ جیسی۔ وہ پٹری سے اترنے لگا تھا کہ اسود نے اسے گدی سے پکڑ لیا۔ یہ میری تعریف کرتے کرتے بیچ میں اپنی صفات گنوانی شروع کر دی۔ تو سن تو صحیح، تو اس کے ساتھ آنکھوں کے بیچ پیچ لڑا، پھر آغا جی کو بتائے بغیر ہم تیری دھوم دھام سے شادی کروا دیں گے۔ شکل اچھی نہ ہو تو بندہ بات اچھی کرے۔ اسود نے تعصب سے سر ہلایا اور زاویہ کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا۔ ایک اور منشا بھی ہے میرے پاس، زاویہ کچھ دیر بعد بولا۔ وہ کہ اسود نے چونکے سے دیکھا۔ تم یہ بچوں کا اسکول چھوڑ کر کسی گرلز کالج میں ٹیچر لگ جاؤ، ایک سے ایک زبردست ماڈل، زاویہ نے کہا تو اسود بولا، تاکہ آغا جی اور خانم میری کھوپڑی پلپلی کر دیں۔ اور اس کی بات سن کر زاویہ ہنس پڑا۔ پھر کچھ دن بعد اسکول کے پرنسپل صاحب نے اسے بتایا کہ وہ اسے ایک گرلز کالج میں بحیثیت لیب اسسٹنٹ بھیجنا چاہتے ہیں جو ضرورت پڑنے پر لیکچر بھی دے سکتا ہو۔ اسکول کے مقابلے میں تنخواہ تھوڑی زیادہ تھی۔ وہ دلی طور پر رضامند تو نہ تھا لیکن پرنسپل صاحب کو انکار کرنا اسے اچھا نہ لگا اور اگلے ہی دن وہ اس گرلز کالج کے پرنسپل آفس میں بیٹھا تھا۔ آفس کچھ زیادہ شاندار نہیں تھا، یہ اس کا ذاتی خیال تھا۔ پرنسپل انتہائی باتونی خاتون تھی اور بات بات پہ اپنی ذہانت کا حوالہ زور دیتی تھی۔ لگ بھگ 60 سال کی ہو گئی تھی لیکن کچھ کم ہی لگتی تھی۔ آپ راحت کاظمی کو تو جانتے ہوں گے، میرے ساتھ پڑھا ہے انہوں نے، بلکہ اور بھی بہت سے لوگ تھے۔ کون راحت کاظمی؟ اس نے پوچھا تو میڈم نے ایسے دیکھا جیسے اس کی دماغی حالت پر شبہ ہو۔ وہی جو ڈراموں میں آتے ہیں، دھوپ کنارے بڑا مشہور ڈرامہ تھا ان کا۔ وہ ایسے فخر سے بولی جیسے دھوپ کنارے کی ہیروئن وہ خود تھی۔ جی میں ڈرامے نہیں دیکھتا، اس نے سادہ مندی سے جواب دیا، جس پر پرنسپل صاحبہ اچھی خاصی بدمزہ ہوئی۔ میں کہہ رہی تھی کہ کیا زبردست پرسنالٹی تھی، پر کیا کرے گدھے پہ دل لائے تو پری بھی کیا چیز۔ اس نے میڈم کو دیکھا جو نہایت افسوس سے سر ہلا رہی تھی، ان کا سانولا رنگ کچھ اور تمتما گیا تھا۔ یہ آپ نے گدھا اور پری کا کیا کہا ہے؟ بامشکل ہنسی ضبط کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ تم تو ڈرامے نہیں دیکھتے، پھر میں تمہیں کیا بتاؤں؟
کیوں بتاؤں؟ میڈم نے نحوس سے سر جھٹکا۔ وہ ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ بتا دیں، میں زاویہ سے پوچھ لوں گا، وہ ڈرامے دیکھتا ہے، بلکہ انتہائی بیہودہ انسان ہے، موویز وغیرہ بھی دیکھ لیتا ہے، اس نے کنات سے کہا۔ میڈم نے اسے سر سے پیر تک گھورا، پھر اچانک انہیں یاد آ گیا کہ وہ کس کے لیے آیا ہے۔ ہاں تو میں آپ کو پہلے بتا دوں کہ نو انٹری نو لا، اور یہ ایک پرائیویٹ کالج ہے۔ آپ تو اچھے خاصے بلکہ کچھ زیادہ ہی ہینڈسم ہیں۔ میڈم متاثر نظر آئی۔ یہ جو ٹوکر سجا رکھا ہے نا سر پہ بالوں کا، اسے کم کروائیں۔ انہوں نے انگلی سے اس کے اسٹائلش بالوں کی طرف اشارہ کیا۔ آپ فکر ہی نہ کریں، میں کل ٹنٹ کروا کے آؤں گا، اسے نظریں جھکا کر پست آواز میں کہا تو میڈم بولی، ویسے آپ کا رنگ اتنا گورا کیسے ہے؟ مجھے حیرت ہے کہ اتنا سرخ و سفید مرد بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے دل ہی دل میں میڈم کی عقل پہ ماتم کیا۔ اگر آپ کہیں تو میں کل سے چیری بلاسم ٹرائی کروں؟ اس نے نہایت سنجیدگی سے پوچھا تو میڈم تیکھی شتون لیے پیچھے ہوئی۔ میرا یہ مطلب نہیں تھا، میں کہہ رہی تھی کہ آپ کی یہ رنگت۔ اس نے میڈم کی بات کاٹی اور بولا، مداخلت کی معافی چاہتا ہوں میڈم، لیکن آپ کے شاید علم میں نہیں کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں، جن میں سے ایک صوبہ سرحد ہے۔ وہاں کئی چھوٹے بڑے شہر، گاؤں اور بہت کچھ ہے۔ ادھر رہنے والوں میں سے 99% لوگ جس نسل سے تعارف ہوتے ہیں اسے پٹھان کہتے ہیں۔ وہ گورے چٹے بھی ہوتے ہیں اور سرخ و سفید بھی۔ بات کے اختتام پہ اس نے کرسی کی پشت سے کمر ٹکائی اور ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ اچھا آپ پٹھان ہیں؟ میڈم نے اچھا پر اچھا خاصا زور دیا۔ جی دیر عادت درست عادت۔ آپ نے مجھے کچھ کہا یا پشتو بولی ہے؟ وہ مشکوک ہو گئی۔ ویسے میڈم آپس کی بات ہے، آپ کو اس سیٹ پر بیٹھنے کا شرف کس نے بخشا؟ میرا مطلب ہے کہ آپ کی کوالیفیکیشن کتنی ہے؟ میڈم کے منہ کے بگڑتے زاویے کو محسوس کر کے اس نے فوراً بات بدلی۔ میں نے انگلش میں ماسٹرز کیا ہے اور بحیثیت پرنسپل 25 سال ایک گورنمنٹ اسکول میں جاب بھی کی ہے۔ انہوں نے گردن کڑائی تو اس نے بے اختیار طویل سانس خارج کیا۔ ہاں یاد آیا، پٹھان تو میرے نانا بھی تھے، لیکن ان کے بعد پھر کوئی پٹھان ہماری فیملی میں پیدا نہ ہو سکا، انہوں نے افسردگی سے کہا، جبکہ اسفند یار کا منہ باقاعدہ رونے والا بن گیا۔ جب ہی وہ بولیں، اب یہ بات پرانی ہو گئی ہے، اس لیے اپنا منہ سیدھا کریں اور آئیں میں آپ کو کلاس اور لیب کا وزٹ کروا لاؤں۔ جی چلیں، میں بھی یہی کہنے والا تھا۔ وہ میڈم کے پیچھے آفس سے نکلا۔ میڈم ایک دم رک گئی اور مڑ کر بولی، ویسے تمہارا قد بہت لمبا ہے، 6 فٹ سے کچھ نکلتا ہی ہوگا اور کندھے بھی بہت چوڑے ہیں۔ میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح میرا قد زیادہ نہیں تو 2-3 فٹ ہی کم ہو جائے، پر نہ جی مجال ہے جو چھوٹا ہوا ہو، اور جہاں تک چوڑے شانوں کی بات ہے تو یہاں بھی کچھ ایسا ہی معاملہ ہے۔ نہایت ضبط سے جواب دیتا وہ ان کے پیچھے چلنے لگا۔ دل تو کر رہا تھا کہ یہاں سے ایسے بھاگے کہ دوبارہ نظر نہ آئے، لیکن مجبوری یہ تھی کہ جنہوں نے بھیجا تھا ان کا مان ٹوٹتا۔ سو وہ دل ہی دل میں طے کر رہا تھا کہ میڈم سے کم سامنا کرنا ہے، بچ بچا کر رہنا ہے، ورنہ یہاں سے نکلنے کے بعد وہ اسفند نہ رہے گا جس کے چوڑے شانوں، اونچے لمبے قد اور کثرتی جسم کی دھوم پورے خاندان بلکہ خاندان سے باہر بھی دور دور تک مچی ہوئی تھی۔ لگتا ہے عقل شریف میں میری بات پڑ گئی ہے۔ ویسے تو بڑا کہہ رہا تھا کہ آغا جی اور خانم تیری کھوپڑی پلپلی کر دیں گے۔ اب انہوں نے کچھ نہیں کہا۔ زاویہ نے اسے اکیلے بیٹھے کتابوں سے مغز ماری کرتے دیکھا تو اس کے پاس آ بیٹھا۔ ان دونوں کی کلاسز سیکنڈ شفٹ میں ہوتی تھی۔ میں نے ابھی تک انہیں نہیں بتایا کہ میں نے گرلز کالج جوائن کر لیا ہے، بتا دینا جلدی سے تاکہ وہ تیرے ڈھول تاشے بجوائیں۔ اس نے کتابیں سائڈ پر کرتے ہوئے کہا، بھلا گرلز کالج جوائن کرنے پر وہ میرے ڈھول تاشے کیوں بجوائیں گے؟ آنکھیں نکال کر پوچھا تو جواب آیا، اب جب کہ تو وہاں پہنچ چکا ہے تو سمجھ کہ تیرا انٹرنشپ شروع ہونے والا ہے۔ ایک حور پری تیری نظروں کو بھائے گی، لمبی چوڑی فلمی کہانی شروع ہوگی، اس لیے پہلے ہی اپنے والدین کو خبردار کر دیں تاکہ وہ عین وقت پہ گنڈا سا پکڑ کر یہ نہ بولیں، ارے ایسا بیاہ نہیں ہو سکتا اوئے۔ اس نے باقاعدہ ہاتھ اٹھا کر وضاحت کی، یار تجھے ہمیشہ الٹی سوچتی ہے، بجائے میری شادی کی فکر میں ہلکان ہونے کی اپنی شادی کروا لو۔ ایک لڑکی ہے میری نظر میں بالکل تمہارے ذوق کے عین مطابق۔ اسفند بولا، لڑکیوں کو نظروں میں رکھتا ہے اور جب میں بات کرتا ہوں تو جھٹ شریف بن جاتا ہے۔ زاویہ تیز لہجے میں بولا، میں نے جب اس لڑکی کو دیکھا مجھے تمہارا خیال ہے اتنی سوٹیبل ہے وہ تمہارے لیے۔ ہنسی کو ضبط کرتے اس نے کہا تو زاویہ نے اسے دیکھا اور بولا، تو نے کہاں دیکھا ہے اسے؟ روز ملاقات ہوتی ہے جب میں جوگنگ کرنے جاتا ہوں۔ تو کیا وہ بھی صبح صبح جوگنگ کرنے آتی ہے؟ اگر ایسا ہے تو پھر تو وہ بڑی سمارٹ ہوگی، زاویہ نے کہا تو اسفند کی ہنسی چھوٹ گئی۔ سمارٹ تو وہ واقعی بہت ہے، کام جو اتنا کرتی ہے جوگنگ کی اسے ضرورت ہی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھنے لگا تو زاویہ سنجیدگی سے بولا، کون ہے وہ؟ کیا نام ہے اس کا؟ ہماری گلی والی جمع دارنی اور نام چاندنی ہے۔ تیز کہتے ہوئے اس نے دوڑ لگا دی، جبکہ زاویہ اس کے پیچھے بھاگا تھا تاکہ اس کی گردن پکڑ سکے۔
نور یہ تمہاری تیاری تو مکمل ہے نا؟ یہ نہ ہو کہ ان وقت پہ تمہیں یاد آئے کہ فلاں چیز تو رہ گئی ہے۔ امی جو کہ ابھی شاپنگ کر کے لوٹی تھی نوریہ سے پوچھنے لگی۔ جی امی سب چیزیں آ گئی ہیں، اس نے تمام چیزیں یاد کرتے ہوئے جواب دیا۔ وہ آج کل حوریہ کی شادیوں کی تیاری میں مصروف تھی، تقریباً ساری تیاری مکمل ہو چکی تھی اور شادی نزدیک تھی۔ حوریہ کا نکاح 2 سال قبل اس کے تایا زاد عادل سے ہو چکا تھا جو نکاح کے بعد امریکہ چلا گیا تھا۔ یہ نکاح دونوں کی رضامندی سے ہوا تھا، اب صرف 10 دن بعد شادی تھی۔ فرید صاحب اور اسما بیگم کے 5 بچے تھے، سب سے بڑی حوریہ جو کہ BA کر چکی تھی اور BA کے فوراً بعد یہ شادی طے کر دی گئی تھی۔ اس سے چھوٹی نوریہ جو کہ فرسٹ ایئر میں تھی، نہایت نٹ کھٹ اور شریر تھی، اور پھر اس کے بعد سعد اور حماد تھے، دونوں جڑواں تھے اور میٹرک کر رہے تھے۔ پھر سب سے چھوٹا فاز جو کہ 8ویں جماعت میں تھا۔ حوریہ ادھر آؤ اور یہ چیزیں دیکھ لو۔ انہوں نے حوریہ کو بلایا جو کچن میں مصروف تھی۔ وہ ادھر آئی تو اسما نے نوریہ کو دیکھا۔ ویسے شرم تو تم میں نام کو نہیں، اس کی 10 دن بعد شادی اور اسے کچن میں گھسایا ہوا ہے، تمہارے ہاتھ پیر ٹوٹے ہوئے ہیں۔ وہ جلال میں آ گئی تھی، تبھی حوریہ مسکرائی اور نوریہ نے برا سا منہ بنا لیا۔ امی جی شادی آپ کی ہے، امی جی شادی آپ ہی کی ہے اور آپ چاہتی ہیں کہ میں شرمانا شروع کر دوں؟ وہ بھی 1 نمبر کی ڈھیٹ تھی۔ مجال ہے جس لڑکی کی سمجھ عقل میں کوئی بات درست طریقے سے سمائے، میں کہتی ہوں اٹھو یہاں سے اور کچن میں جا کر دیکھو۔ انہوں نے جھک کر اپنا جوتا اٹھانے کی کوشش کی تو اٹھتے ہوئے بولے جا رہی ہوں۔ یہ تو آپ نے وضاحت کی ہی نہیں کہ کیسے دیکھو۔ کچن میں جا کر چکن کو جو پکڑا ہے۔ حوریہ مسکراتے ہوئے بولی حوریہ کل تمہاری تائی آئی تھی، نہ جانے کیوں مجھے کچھ پریشان سی لگی، بات کوئی کرو، وہ جواب کوئی اور دے رہی تھی۔ انہوں نے کہا تو حوریہ نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ نہیں امی مجھے تو ایسا کچھ نہیں لگا، اس نے کہا تو اسما بولی پتہ ہے جب میں نے کہا کہ عادل کب آئے گا تو انہوں نے کیا کہا؟ حوریہ نے اپنی ماں کو دیکھا۔ ہم نے تو دعوت نامے بھی بانٹ دیے ہیں لیکن عادل کا پتہ نہیں۔ پھر فوراً چونکی اور کہنے لگی میرے خیال میں بھابی وہ مہندی سے 1 دن پہلے ہی آئے گا۔ آپ کیوں پریشان ہو رہی ہیں؟ حوریہ اٹھ کر ان کے پاس تخت پر آ بیٹھی تھی۔ پریشان نہیں، لیکن عادل کی طرف سے دل میں کچھ کھٹک ہی رہا ہے۔ 2 سال ہونے کو آئے ہیں لیکن اس نے کبھی ہمیں فون نہیں کیا، مرزاد کا کیا بھروسہ؟ انہوں نے کہا تو حوریہ نے دہل کر ماں کو دیکھا۔ امی جی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اسے لگا جیسے دل کسی نے مٹھی میں لے لیا ہو۔ تم پریشان نہ ہو، میں تو بس یوں ہی کہہ رہی تھی، انہوں نے اسے جیسے تسلی دی۔ ماں بیٹی کے درمیان دوستی بہت تھی۔ اسما دل کی کوئی بات بھی حوریہ سے چھپا نہ سکتی تھی اور حوریہ بھی ماں سے شیئر کر کے مطمئن ہو جایا کرتی تھی۔ اور پھر یہ 10 دن بھی پلک جھپکتے گزر گئے اور حوریہ کو مائیوں بٹھا دیا گیا۔ جب وہ سیڑھیوں کے گھیرے میں پیلا جوڑا پہنے اور ڈھیروں ڈھیر پھولوں کے گجرے کلائیوں اور بالوں میں سجائے بیٹھی تھی، نوریہ اندر آئی۔ اس کے ہاتھ میں موبائل تھا۔ آپی پلیز ذرا میری بات سنیں۔ وہ اسے لیے دوسرے کمرے میں آ گئی اور اسے موبائل پکڑایا۔ عادل بھائی آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، اس نے نظروں میں جواب میں کہا، اور تو حوریہ کا دل دھڑک اٹھا اور رخسار جل اٹھے تھے۔ اس کا پیارا سا روپ دیکھ کر مسکراتے ہوئے نوریہ باہر چلی گئی۔ اس نے موبائل کان سے لگائے۔ ہیلو، وہ بہت دھیمی آواز میں بولے تو دوسری طرف سے کافی دیر بعد آواز آئی۔ ہیلو حوریہ میں عادل بول رہا ہوں۔ وہ چپ رہی۔ تم سن رہی ہو نا؟ وہ کافی اجرت میں لگ رہا تھا۔ ہاں سن رہی ہوں۔ حوریہ میں نہیں آ سکتا یار، وہ بولا تو حوریہ دھیرے سے ہنسی۔ کہاں نہیں آ سکتے؟ پاکستان۔ اس نے جیسے کوئی بم پھوڑا تھا۔ حوریہ نے موبائل کان سے ہٹایا اور اسے دیکھا، پھر کان سے لگا لیا۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آیا۔ وہ رک رک کر بولی حوریہ میں تم سے شادی نہیں کر سکتا۔ میں یہ بات اپنے والدین کو سمجھا کر تھک گیا ہوں لیکن ان پر اثر ہی نہیں۔ پلیز تم میری مدد کرو، وہ التجائی انداز میں بولا تو حوریہ کو لگا جیسے زمین آسمان اپنی جگہ چھوڑ رہے ہیں۔ اس نے گھومتے ہوئے سر کو تھام لیا اور بولی آپ اپنی بات کی وضاحت کریں گے؟ آپ کی مکمل رضامندی سے ہمارا نکاح ہوا تھا، اب کیا تکلیف ہے؟ وہ سنبھل چکی تھی۔ حوریہ وہ ایک حماقت تھی میری، وہ آپ کو اب خیال آیا کہ وہ آپ کی حماقت تھی اور مجھ سے یہ امید لگا لی کہ میں آپ کی مدد کر سکوں گی۔ اس کی بات کاٹ کر وہ کھولتے ہوئے بولی میری بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ میں نے بہت سوچا لیکن میرا تمہارا کوئی جوڑ نہیں۔ تم ایک تو مشرقی لڑکی ہو اور میں ایک زیاد خیال بندہ، اور پھر میں نے یہاں ایک امریکن لڑکی سے شادی کر لی ہے۔ یہ بات آپ پہلے بھی جانتے تھے کہ میں ایک مشرقی لڑکی ہوں، پھر بھی مجھے پسند کیا، نکاح کا ڈھونگ رچا لیا اور وہاں کسی گوری کی زلفوں کے اسیر ہو گئے۔ تو اب یاد آ رہا ہے عادل سعید صاحب، آپ نے مجھے کھلونا سمجھ رکھا ہے، آپ کو اپنی عزت کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اپنی ماں باپ کی عزت کا ہی خیال رکھا ہوتا۔ غصے کی شدت سے وہ نہ جانے کیا کیا بول گئی۔ تمہیں تو میرا شکر گزار ہونا چاہیے کہ میں بروقت بتا رہا ہوں۔ کیا یہ ٹھیک ہوتا کہ میں تم سے شادی کر لیتا اور ساری زندگی تم انتظار کی آگ میں جلتی رہتی؟ وہ بہت بے رحم ہو رہا تھا۔ حوریہ رونے لگی تھی۔ ہاں آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے ساری زندگی کے انتظار سے بچا لیا اور مجھے
میرے ماں باپ کو ساری زندگی کے لیے ذلت کی عطا گرائیوں میں دھکیل دیا۔ آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بتا دیا بروقت، جبکہ میں شگون کا جوڑا پہنے بیٹھی ہوں۔ کتنے ٹائم پہ آپ کو یاد آئے نا کہ آپ نے مجھے انتظار کی آگ سے بچانا ہے۔ میں کس بات کا شکریہ ادا کروں؟ دل جیسے پانی بن کر بہنے لگا تھا اور وہ اس پانی میں ڈوبنے لگی تھی۔ تم چچا جان کو سمجھاؤ کہ اس شادی کے نقصانات کتنے ہیں۔ یہ کام آپ خود کریں کیونکہ آپ کے کسی کال پہ اعتبار نہیں۔ ہاں، ایک دفعہ پھر آپ کا بہت شکریہ عادل صاحب کہ آپ نے مجھ پر یہ اتنا بڑا احسان کیا۔ اس نے موبائل آف کیا اور وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ دوبارہ موبائل کی گھنٹی بج اٹھی، سے نمبر دیکھا اور اسے آن کیا۔ دوسری طرف عادل تھا۔ دیکھو، میں تمہیں جلد ہی طلاق کے کاغذات پہنچا دوں گا، تم بہت اچھی ہو، میں نہیں چاہتا کہ تمہاری زندگی ضائع ہو۔ وہ نہ جانے اور کیا کہہ رہا تھا، اس سے بڑے زور کا چکر ہے، پھر وہ ہوش و خیز سے بیگانہ ہوگی۔ وہ کلاس میں داخل ہوا تو ساری کلاس جیسے کسی ٹرانس میں آ گئی۔ پھر کچھ لڑکیوں کو یاد آیا اور وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کی تلقین میں باقیوں نے بھی زحمت کی، البتہ سکتے والی کیفیت قائم تھی۔ السلام علیکم، اس نے کھنکار کر گلا صاف کیا۔ واو، آواز تو پرسنالٹی سے بھی زیادہ زبردست ہے۔ جانے کس کو ہوش آیا تھا، وہ پہلے ہی کنفیوز ہو رہا تھا، مزید ٹانگیں کانپنے لگی۔ اس سے پہلے اتنی لڑکیوں کے سامنے اس طرح شوپیس بن کر کھڑے ہونے کا اتفاق بھی تو نہ ہوا تھا۔ اس نے ایک دفعہ پھر گلا صاف کیا تو ساری کلاس ہنس پڑی۔ بڑی ہی بدتمیز لڑکیاں ہیں آغا جی، مجھے اتنی لڑکیوں کے بیچ یوں بے جھجک کھڑے دیکھ لیں تو اپنی خاندانی بندوق کو جس سے جوانی میں شکار کیا کرتے تھے، بڑھاپے میں اسی سے میرا شکار کر لیں۔ اس نے جھری لی۔ سٹ ڈاؤن کلاس۔ اسے اچانک یاد آیا کہ انہیں بیٹھنے کی اجازت بھی دینی ہے۔ میرا نام ہے اسفند یار، کل میڈم نے میرا تعارف کروایا تھا، آپ سب اسی کلاس کی ہیں۔ نہ جانے کیا بول رہا تھا، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، جب بھی ایک کونے سے آواز ابھری، نہیں سر جی، ادھر سے اکٹھے ہوئے ہیں لیکن ہیں اسی کلاس کی۔ اس کا دماغ تو جیسے خلاؤں میں مہلک ہو گیا تھا۔ آنکھوں کے آگے بڑے بڑے پنکھے چل رہے تھے جن کے شور سے کان بند ہوئے تو ہواؤں نے آنکھوں میں اندھیرا کر رکھا تھا۔ بہرحال اس نے آنکھیں بیچ کر خود کو اس دردناک کیفیت سے باہر نکالنے کی کوشش کی۔ میں آپ لوگوں کو پریکٹیکل کروایا کروں گا۔ اچھی بات ہے، دوسرے کونے سے آواز آئی، پر وہ سن کب رہا تھا۔ سر جی، آپ کو پانی پلائیں؟ اچانک ایک لڑکی اٹھ کھڑی ہوئی اور اس کے اس بات میں سر ہلانے پر وہ ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ ویسے یہ کون سی کلاس ہے؟ اسے یاد آنے لگا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ سر جی، کمپیوٹر کورس سے جواب میں آیا۔ میرا مطلب ہے کون سا ایئر ہے؟ اس نے رعبدار لہجے میں کہا جس کا خاطر خواہ اثر ہوا۔ سر، فرسٹ ایئر، ایک لڑکی نے کھڑے ہو کر نہایت سنجیدگی سے کہا۔ اچانک اس کے سامنے پانی سے بھرا گلاس آ گیا جسے اس نے تھام لیا اور کرسی پر بیٹھ کر گھونٹ گھونٹ پانی حلق سے اتارنے لگا۔ ایسا لگتا ہے سر جی صدیوں سے پیاسے ہیں بیچارے، دبی دبی سرگوشیاں تھی۔ دیکھو، تم نے تو پانی کو شربت سمجھ کے پینا شروع کر دیا ہے۔ ویسے کیا فیمیل ٹیچرز ختم ہو گئی تھی جو انہیں زحمت دی گئی عالمی مقابلہ حسن میں شرکت کرنی تھی؟ کیا مہاجبین نے ناک چڑھائی؟ ویسے ماننے والی بات ہے کہ مجموعی طور پر سر بہت ہینڈسم ہے۔ صدا کی حسن پرست ندا بولی تو سب نے اسے دیکھا، جس پر اس نے کندھے کچائے اور ہنس پڑی۔ یہ میری اسٹوڈنٹس ہیں، مجھے کھا تو نہیں جائیں گی، میں آخر ان کا ٹیچر ہوں۔ اس نے دل کو جیسے تسلی دی اور اٹھ کھڑا ہوا۔ آپ کی کمپیوٹر ٹیچر کہاں ہے؟ وہ پر اعتماد ہو رہا تھا۔ سر، وہ آج کل چھٹی پر ہے، ان کی جگہ لیکچر بھی آپ ہی کو دینا پڑے گا۔ میٹر تھی کھڑی ہو کر سنجیدگی سے بتانے لگی۔ بیٹھ جائیں، اس نے کہا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھتی مسکرا کر بیٹھ گئیں۔ وہ روسٹرم کے پیچھے آ کھڑا ہوا اور کلاس کا تفصیلی جائزہ لیا، پھر ان سے کچھ ابتدائی سوالات پوچھنے لگا۔ اب اس کی خود اعتمادی اود کر آئی۔ پھر اگلے دن بھی اس نے ان کی کلاس لی۔ پھر اسے پتہ چلا کہ کلاس کی کمپیوٹر ٹیچر چھوڑ کر چلی گئی ہیں تو وہ لیب اور لیکچر دونوں کو دیکھنے لگا۔ اس سے تقریباً 15 دن ہوئے تھے اور وہ بہت زور و شور سے لیکچر دینے میں مصروف تھا۔ بورڈ پر ہاتھ تیزی سے حرکت میں تھا۔ وہ کلاس کو پرنٹرز کے بارے میں بتا رہا تھا، تبھی ایک بہت دھیمی لیکن سریلی آواز کان میں پڑی۔ سر، میں آئی کم ان؟ اس نے مڑ کر پیچھے دیکھا اور ساکت ہو گیا۔ بہت سرخ و سفید رنگت، نازک سراپا چہرے پر چھائی معصوم سی سنجیدگی سر کو تھوڑا سا ٹیڑھا کیے وہ اندر آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ سب لڑکیاں کبھی مڑ کر پیچھے دیکھتی اور کبھی ساکت کھڑے اسفند کو دیکھتی جو بالکل ہی گمسم کھڑا تھا۔ پھر کلاس میں دبی دبی سرگوشیوں اور ہنسی کی آواز آئی تو وہ جس سے چونک کر ہوش میں آ گیا۔ یس کہتے ہوئے اس نے سر کے اشارے سے اسے اندر بلایا۔ وہ بڑے متعین انداز میں چلتی ہوئی آگے بڑھی اور ایک سائیڈ پر پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئی۔ آپ وہاں سے اٹھے اور یہاں آگے آ کر بیٹھے، اگلی چیئر خالی ہے۔ اس نے اس کرسی کی طرف اشارہ کیا جو اس کے بالکل سامنے تھی۔ وہ اٹھی اور اس کرسی پر بیٹھ گئی۔ اب وہ تھوڑی نروس لگ رہی تھی۔ اس کے برے بال بہت ریشمی تھے، یہ نزدیک آنے پہ پتہ چلا، اور اس کے آنکھیں بھی بری تھی۔ اس نے بورڈ کی طرف دیکھا تو اسفند کو لگا وہ ان بری جھیلوں میں ڈوب جائے گا۔ آپ کا آج پہلا دن ہے کالج میں؟ جی سر، میں ایبٹ آباد سے آئی ہوں مائیگریٹ ہو کر۔ بہت دھیما سا لہجہ سماعتوں کو بہت بھلا لگ رہا تھا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ ونیزا۔ جواب آیا تو وہ بولا،
آپ پہلے کہاں تھی؟ ساری کلاس میں ہلچل مچ گئی۔ سے اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا، فوراً بولا کہ آپ نے پہلے پیریڈ نہیں لیے۔ سر میں آرٹس سیکشن کی ہوں، ہماری صرف کمپیوٹر کلاس ساتھ ہوتی ہے۔ میں نے اپنی کلاس میں پہلے 3 پیریڈ لیے ہیں۔ وہ گھبرا کر جلدی سے وضاحت کرنے لگی، تبھی وہ لیکچر کی جانب متوجہ ہوا اور ساری کلاس میں یکدم خاموشی چھا گئی۔ یہ تم کہاں گم رہنے لگے ہو؟ یونیورسٹی میں بھی تم کھوئے کھوئے سے لگتے ہو اور گھر میں تم خیر سے ملتے ہی نہیں۔ خیریت؟ وہ ابھی گھر لوٹا تھا اور تھوڑی دیر بعد زاویار بھی آ گیا اور اب اس کے سر پر کھڑا پوچھ رہا تھا۔ وہ بیڈ پر آڑا تیچھا لیٹا تھا اور ہاتھ بڑھا کر منہ پر تکیہ رکھ لیا تھا۔ دل کا کچھ عجیب سا حال ہو گیا تھا آج کل۔ وہ اپنی پل پل بدلتی کیفیت کو سمجھ نہ پا رہا تھا۔ کیا بتاؤں کہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں خود کھوج میں ہوں، اس نے بھاری آواز میں کہا تو زاویہ نے فوراً اس کے منہ پر سے تکیہ ہٹایا۔ آنکھیں سرخ جیسے رات بھر جاگتا رہا اور ماتھے پر بکھرے بال اور بڑی ہوئی شیو۔ زاویہ کے دل کو کچھ ہوا۔ یار خیریت ہے نا؟ تمہارے گھر میں سب ٹھیک ہے؟ وہ بولا تو اسود نے گہرا سانس بھرا۔ سب طرف خیریت ہے، ایک میرے دل والی طرف خیریت کا سائن نہیں ملتا۔ اس نے دل پر ہاتھ رکھ کر کہا تو زاویہ اس کے پاس بیڈ پر بیٹھ گیا اور بولا، یہ مجھے عشق کا مرض تو نہیں لگ گیا؟ کہیں ناکام عاشقوں والا حلیہ بنا رکھا ہے؟ اس نے تشویش بھرے لہجے میں پوچھا تو وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ شاید، اس نے کہا تو زاویار کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ پھر اسود نے کہا، یار یہ محبت کیا ہوتی ہے؟ کیا چیز ہے یہ؟ دل کے آنگن میں دھیرے دھیرے چلتی ہوئی گہرائیوں میں اتر جاتی ہے، ہمیں خبر بھی نہیں ہوتی۔ وہ بے خودی کی کیفیت میں تھا، تب زاویہ نے سر ہلایا اور بولا، اور جب خبر ہوتی ہے تو اس وقت ساری دنیا کو خبر ہو چکی ہوتی ہے اور دنیا پتھر لے کر تیرے جیسے مجنوں کے پیچھے ہوتی ہے۔ تب لیلا گانا گاتی ہے، کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو، اب پتھر سے نہ مارے تو کیا پھول برسائے دنیا دیوانوں کی حماقتوں پر۔ اس کے نان سٹاپ بولنے پر اسود نے بے اختیار ہونٹ بھینچے۔ تو کبھی تو سیریس ہو جائے گا، تیری یار کی زندگی کا سوال ہے، اسود نے ضد ہو کر کہا تو زاویہ نے انتہائی سوگوار شکل بنا لی اور سر جھکا کر بیٹھ گیا۔ اب ایسی شکل بنانے کو بھی نہیں کہا، پتہ چلے تو اپنے یار کے چلیسوے میں شرکت کے لیے آئے، اسود نے کہا تو زاویہ جھنجھلا گیا۔ یارا تو کبھی خوش بھی ہوا ہے کسی بات پر؟ تو کہے تو میں منہ ہی بدلوا لوں، وہ اٹھتے ہوئے بولا تو اسود کو بے اختیار اپنے اس مخلص دوست پہ پیار آ گیا۔ یار محبت کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ اس نے انتہائی سنجیدگی سے دریافت کیا تو زاویار بولا، یار اسی دن کے لیے کہتا تھا میں کہ تو شاہ رخ کی موویز دیکھا کر، تجھے خود بخود اندازہ ہو جائے گا کہ تو اپنی جیسی اٹھ پٹانگ کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا۔ وہ محبت ہے اب کہ وہ منہ موڑ کر بیٹھ گیا تو زاویار کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ تو نے کیا محبوبانہ ادائیں سیکھ لی ہیں؟ اچھا اب میری اگلی پچھلی 7 نسلوں کی توبہ جو مجھے تنگ کی ہے۔ اس نے ہنستے ہوئے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے تو اسود یار پلٹا اور اس کی شکل دیکھ کر ہنس دیا۔ یار کچھ دن پہلے کالج میں ایک لڑکی آئی، نیو ایڈمیشن، اسے دیکھ کر مجھے لگا میں اسے صدیوں سے جانتا ہوں۔ وہ گہری آواز میں بولا تو زاویہ نے اس کی بات کاٹی۔ یہ صرف تیرا نہیں بلکہ عالمی مسئلہ ہے، جہاں کوئی خوبصورت لڑکی دیکھی فوراً پہلے صدیوں کی جان پہچان نکل آتی ہے۔ تو یہاں سے اٹھ اور شرافت سے دفان ہو جا۔ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے باہر کی طرف اشارہ کیا تو وہ بولا، تمہارے گھر میں ٹیپ ہے تو وہ میرے منہ پر چپکا دو، میں تمہاری بات برداشت نہیں کر سکتا۔ یارا وہ بہت حسین نہ تھی لیکن مجھے بہت اچھی لگی، میں کیا کروں؟ اس کا لہجہ ایسا تھا کہ زاویہ کو سنجیدہ ہونا پڑا۔ تو اپنے آغا جی کو بتا اور ہو سکے تو اس کے آغا جی کا بھی پتہ چلا کہ وہ تیرے آغا جی کے معیار پر پورے بھی اترتے ہیں یا نہیں، اس نے کہا تو اسود نے سر ہلایا۔ اس کا باپ بینک مینیجر ہے، اسود دھیرے سے بولا۔ بلے بلے ہے حضرت، مجھے تو لگتا ہے کہ آج کل اسی اسائنمنٹ پہ کام ہو رہا ہے۔ آنکھ دبا کر وہ بولا تو اسود نے اسے دیکھا اور کہا، یہ بات نہیں ہے، وہ اپنی ایک دوست کو بتا رہی تھی، اتفاقاً میں نے بھی سن لیا۔ کیا پتہ اس نے شو ماری ہو؟ زاویہ نے کہا تو اسود یار چڑ گیا، کوئی اچھی بات تمہارے منہ سے نکل ہی نہیں سکتی۔ اچھا ایسا کرو کہ تم اس کا اتا پتہ معلوم کرو، پھر اپنے والدین کو اس کے گھر رشتے کے لیے بھیجو، سیدھی اور صاف ستھری ڈیلنگ۔ ابھی تو اس کا ایف اے کا پہلا سال ہے، کم سے کم ایف اے مکمل تو کر لے، اسود نے کہا۔ اس وقت کے آنے تک تو اسے دیکھ دیکھ کر آہیں بھرا کر، اور زاویہ نے کہا تو اسود ہنس پڑا۔ اسے ہوش آیا تو وہ ہسپتال میں تھی، نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا اور پورے 5 دن بعد ہوش آیا تھا۔ آنکھیں کھول کر اس نے ادھر ادھر دیکھنے کی کوشش کی۔ اسما قریب ہی بینچ پر بیٹھی تھی، اسے آنکھیں کھولتے دیکھ کر اس کے قریب آ گئی۔ نہ جانے میں بچ کیوں گئی، مر جاتی تو یہ سب تو بہت بڑی ذلت سے بچ جاتے۔ آنسو آنکھوں کے کونوں سے نکل کر تکیے میں جذب ہونے لگے تھے۔ اسما بے قرار ہو کر اس پر جھکی۔ حریہ ادھر دیکھو میری طرف، کیسی ہو تم میری جان؟ وہ بے قرار ہو گئی، اس نے نظریں پھیری اور ماں کی طرف دیکھا۔ امی میں کتنی دیر بے ہوش رہی؟ اس نے پوچھا تو انہوں نے کہا، آج 5 دن بعد تمہیں ہوش آیا ہے، لیکن تم اپنے دماغ پر بوجھ نہ ڈالو، کچھ بھی نہ سوچو، بس ریلیکس ہو جاؤ۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے انہوں نے کہا۔ تبھی فرید صاحب اندر داخل ہوئے۔ اب کیسی طبیعت ہے حریہ کی؟ ہوش آیا؟ انہوں نے بے فکر مندی سے پوچھا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ وہ اس کے قریب آئے اور پیار سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، بولے، میری بیٹی تو بہت بہادر ہے، انہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ چھوٹی چھوٹی باتیں؟ اس نے کرب سے سوچا اور پلکیں موند لی۔
پھر گھر آ کر بھی وہ گمسم رہتی، نہ کوئی بات کرتی اور نہ کسی بات کا جواب دیتی، ہر وقت کمرے میں لیٹی رہتی، کھانے پینے کا ہوش تھا نہ لباس کا پتہ تھا، اور اسما اپنی اتنی پیاری اور مرجھائی ہوئی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر ہی کڑتی تھی۔ سبھی اس کی دل جوئی کی کوشش کرتے، لیکن اس کی حالت سے لگتا تھا کہ وہ واپس زندگی کی طرف، خوشیوں کی طرف آنا ہی نہیں چاہتی۔ اپنی بیٹی کی حالت دیکھ کر ایک دن اسما سے رہا نہ گیا تو وہ اس کے کمرے میں گئی اور وہ لیٹی ہوئی تھی۔ ماں کو آتے دیکھ کر اٹھ بیٹھی اور الجھے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اسما کافی دیر تک بیٹی کو دیکھتی رہی، پھر بولی، حریہ، کیا ایک انسان کے نہ ملنے سے زندگی ختم ہو جاتی؟ جب ہمارا کوئی بہت اپنا ہم سے جدا ہو جاتا ہے تو بے شک زندگی بہت بے کیف ہو جاتی ہے، لیکن ختم پھر بھی نہیں ہوتی۔ حریہ نے چونک کر ماں کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں کہ عادل کو دل سے نکالنا تمہارے لیے آسان نہیں ہوگا، لیکن بیٹا کبھی یوں بھی تو ہوتا ہے نا کہ ہم شدت سے کسی چیز کی آرزو کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں ملتی تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، اپنے اللہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ بیٹا، ہم یہ نہیں سوچتے کہ ایک ماں اپنے بچے سے کتنی محبت کرتی، وہ تو ہمیں 70 ماؤں سے زیادہ چاہتا ہے، بھلا وہ ہمارے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا ہے کہ ہم اس سے بدگمان ہو جائیں؟ انہوں نے کہا تو وہ سر جھکا کر سسک پڑی۔ امی، میرے ساتھ ہی کیوں؟ میں کیوں خالی ہاتھ رہی؟ بیٹا، یہ ناشکری کی بات ہے، نہ جانے اس نے تمہیں کتنی بڑی مصیبت سے بچا لی جس سے تم اور ہم انجان تھے۔ تم خود سوچو، جو تمہیں اس مصیبت سے بچا رہا ہے اس نے تمہارے لیے بہترین، بہت اچھا منتخب کر رکھا ہے، بس وہ اپنے وقت پہ تمہیں ملے گا۔ تم دل کو اتنا وسیع تو کرو، پھر دیکھو یہ سارے غم بہت دور چلے جائیں گے۔ حریہ نے ان کے کندھے سے سر اٹھایا اور بولی، مجھے اگر کسی بات کا ملال ہے تو وہ صرف یہ ہے کہ عادل نے آپ سے، ابو سے کس بات کا بدلہ لیا ہے، کیوں اتنا ذلیل کیا؟ اس نے ہمیں آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی تھی۔ تم صرف یہ سوچو کہ تمہاری جان بچا لی گئی ہے، اس انتظار و کفت کے عذاب سے جو تم پر مسلط ہونے جا رہا تھا، اور یہ ذلت نہیں ہے۔ ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے اپنے پروردگار کا کہ تم اپنے والدین کے گھر میں تھی، تمہارے اوپر کوئی دھبا نہیں لگا تھا۔ وہ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں میں لے کر بولی تو اس نے روتے روتے ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ امی، میں کوشش کروں گی کہ بہت مضبوط ہو جاؤں اور آپ کی طرح بہت اچھا اور مثبت سوچوں، لیکن کچھ وقت تو لگے گا مجھے سنبھلنے میں، لیکن میرا وعدہ ہے کہ میں آپ کو سنبھل کر دکھاؤں گی۔ ایک نیا عزم لیے وہ بولی تو انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سر، مجھے کچھ پچھلے آرٹیکل سمجھنے تھے۔ وہ لیب میں بیٹھا کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا، جب ہی گلاس ڈور کھول کر ونیزا اندر آئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا اور دل نے ایک بیٹ مس کر دی۔ ہلکی سی مسکراہٹ نے لبوں کا احاطہ کر لیا تھا۔ وہ آگے بڑھی اور اس کے سامنے پڑی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ وہ یکٹک اسے دیکھ رہا تھا جسے اس نے بھی محسوس کر لیا تھا، جب ہی ایک دل فریب سی مسکراہٹ ہونٹوں پہ سجا لی۔ سر، آپ پڑھ رہے ہیں؟ اس نے اپنے محسوس سٹائل میں پوچھا تو اس نے سر اس بات میں ہلا دیا، ایم فل کر رہا ہوں۔ پھر اس کے ہاتھ سے کتاب لی اور آرٹیکل سے سمجھانے لگا۔ وہ بھی مطلوبہ آرٹیکل سے سمجھ کر مسکراتی اٹھی اور باہر جانے لگی، جب ہی اسے خیال آیا اور اس نے اسے پیچھے سے پکارا، ایکسکیوز می ونیزا، آپ رہتی کہاں ہیں؟ اس نے کچھ جھجکتے ہوئے پوچھا تو وہ فوراً پیچھے مڑی اور حیران ہو کر بولی، سر، یہاں نزدیک ہی ہمارا گھر ہے، تقریباً 10 منٹ کی واک پر۔ اور اس بات میں سر ہلتے سر کو دیکھ کر مسکرائی اور باہر نکل گئی، اور پھر وہ کسی نہ کسی آرٹیکل کے سمجھنے کے لیے یا پریکٹیکل سمجھنے کے لیے اس کے آس پاس نظر آنے لگی، لیکن وہ سنبھل گیا تھا جب اس نے اسے گھر کی عزت بنانے کا فیصلہ کر لیا تھا تو اپنے پیشے کو کیوں بدنام کرتا؟ وہ بس یہی چاہتا تھا کہ اس کا ایف.اے مکمل ہو تو وہ باقاعدہ رشتہ بھجوائے۔ ویسے بھی وہ ان چھچورے لڑکوں میں سے نہیں تھا جو محض وقت گزاری کرتے ہیں۔ اس دن اسفند نے کلاس کا لیکچر لینے کی بجائے انہیں لیب میں بلا لیا۔ ساری کلاس لیب میں پڑی کمپیوٹر چیئرز پر بیٹھ گئی اور کچھ کھڑی ہوگی تو اس نے انہیں ابتدائی پریکٹیکل کے بارے میں بریفنگ دی۔ ابھی وہ کلاس کو پریکٹیکل کے بارے میں بتا ہی رہا تھا جب میڈم گلاس ڈور کھول کر اندر داخل ہوئی۔ ساری کلاس احتراماً کھڑی ہو کر ان کے اشارے پر بیٹھی۔ جب وہ اسفند کی طرف متوجہ جو انہیں دیکھ کر مضطرب ہو گیا تھا، انہوں نے بغور بورڈ کو دیکھا جس پر وہ جلدی جلدی میں لکھتا جا رہا تھا، اور پھر اس کی طرف پوری طرح متوجہ ہوئی اور وہ جبراً مسکرا دیا، دل ہی دل میں جل تو جلال تو کا ورد کر رہا تھا۔ یہ تم نے بال ڈائی کروائے ہیں؟ آخر الجھن کا سرا میڈم کے ہاتھ آ گیا تو اسے لگا میڈم نے پوری کلاس کے سامنے سے ننگا کر دیا ہو، جبکہ ساری کلاس میں دبی دبی ہنسی کی آواز پھیل گئی۔ جی نہیں، یہ غلطی سے ایسے ہی ہیں، نہایت ضبط سے جواب دیتا ہوا میڈم کے تھوڑا قریب کھڑا ہوا تو وہ بولی، لیکن پہلے دن جب تم آئے تو یہ کالے تھے، جبکہ اب ان کا رنگ چاکلیٹی ہے۔ انہوں نے اینک کے پیچھے سے دیدے پھاڑ پھاڑ کر اس کا جائزہ لیا تو وہ بے اختیار سٹپٹایا، اوہ، تمہاری آنکھیں بھی نیلی ہیں۔ میڈم نے اس کے تفصیلی معائنے میں مصروف تھی اور اس کی پیشانی پر پسینے کے ننھے ننھے قطرے نمودار ہو رہے تھے۔ کیا لینس لگوائے ہیں؟ ویسے کلر بہت اٹریکٹیو ہے۔ ان کے چہرے میں تحسین بھرے تاثرات تھے۔ ساری کلاس دوپٹوں میں منہ چھپا کر ہنس رہی تھی، جب ہی وہ بولا، میڈم، میں ابھی کلاس کے اختتام پر آپ کے آفس میں حاضری دوں گا، پھر مجھے غور سے دیکھ لیجیے گا۔ اس نے دھیمے سے کہا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے باہر جانے کو مڑی، پھر دروازے میں کھڑی ہو کر بولی،
ویسے کون سے پارلر سے بال ڈائی کروائے ہیں؟ اب تو لڑکیاں ہنستی ہنستی ایک دوسرے کے اوپر گرنے لگی۔ میڈم تو یہ کہہ کر چلتی بنی، لیکن اب کلاس کو کنٹرول کرنا اس کے بس سے باہر ہو رہا تھا۔ سر جی، ویسے ہماری میڈم بہت اللہ لوگ ہیں، صدا کی منہ پھٹ زہرا بولی تو اس نے چونک کر اسے دیکھا۔ اب وہ بالکل سنجیدہ تھا۔ سر جی کیا واقعی پارلر گئے تھے؟ مینا مشکوک تھی۔ جب ہی ساری کلاس ہنس پڑی، اس کے چہرے پر بھی مسکراہٹ آ گئی۔ سر جھٹک کر وہ دوبارہ پریکٹیکل کے بارے میں سمجھانے لگا۔ سر جی آپ کی شکل راحت کاظمی سے بھی نہیں ملتی، لیکن پھر بھی میڈم جب آپ کو دیکھتی ہیں آپ کے معائنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ نوریہ نے اس کے دل کی بات نہایت ہی معصومانہ انداز میں کی، جسے سن کر اس کے لبوں کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ آپ لوگوں سے بھی میڈم نے راحت کاظمی کی کہانی بیان کی ہے؟ اسے حیرت ہوئی تو نوریہ بولی، کوئی ایک دفعہ سر، یہاں تو جب بھی کوئی لڑکی میڈم کو نظر آ گئی سمجھو راحت کاظمی سے کہانی شروع ہوئی اور سہرا کاظمی پر اس کا اختتام ہوا۔ لیکن آپ لوگوں کو خیال کرنا چاہیے، وہ پرنسپل ہے، لہذا بدتمیزی نہیں کرتی۔ اس نے جیسے کلاس کو سمجھانے کی کوشش کی، تبھی پیریڈ کی بیل بج اٹھی اور لڑکیاں اٹھ کر باہر جانے لگیں۔ حوریہ نے خود کو مصروف کرنے کے لیے مختلف مشغلوں میں الجھا لیا۔ کبھی وہ باغبانی کرتی نظر آتی تو کبھی رسالے پڑھتی، اور جب پھر بھی ٹائم بچ جاتا تو کچن میں گھس جاتی۔ آہستہ آہستہ وہ زندگی کی طرف لوٹ رہی تھی، مسکرانے کی کوشش کر رہی تھی، ستم گر کو بولنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کا نصیب ہی نہ تھا۔ اس کی نمازیں اور سردے طویل ہو گئے تھے۔ اب بھی وہ نماز سے فارغ ہوئی تھی کہ نوریہ چائے کے 2 کپ اٹھائے اندر داخل ہوئی اور اس کے دلکش چہرے پر نظریں جما کر مسکرائی، اور جواباً اس نے بھی نوریہ کی طرف مسکراہٹ اچھالی۔ تمہاری پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ حوریہ نے پوچھا تو نوریہ اس کے پاس بیٹھ گئی۔ بہت مشکل ہے آپی، میں تو میتھس اور اسٹیٹس میں بری طرح پھنسی ہوئی ہوں، اوپر سے کمپیوٹر جانے کیوں یاد ہو گیا۔ وہ بولی تو حوریہ ہنسی، تم نے ہی تو کہا تھا کہ فرسٹ ایئر میں کمپیوٹر رکھنا ہے، اب کیوں کہہ رہی ہو یہ مشکل کام ہے؟ اس نے پوچھا تو نوریہ بولی، میں نے تو ابو کی بات مانی تھی، حالانکہ میرا بالکل موڈ نہیں تھا FSC کرنے کا، اور اب مجھے ہر طرف یہی تینوں سبجیکٹ بھوتوں کی طرح دھمالے ڈالتے نظر آتے ہیں۔ دن رات ایک ہو گیا ہے میرا پڑھ پڑھ کے۔ وہ سخت اکتائی ہوئی لگ رہی تھی۔ کالج میں بوریت تو بہت ہوتی ہوگی، آخری سبجیکٹ جو اتنے مشکل اور بور ہیں۔ اور نے پوچھا تو وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی، نہیں آپی، کالج میں تو ہم بہت انجوائے کرتے ہیں، ہمارے کالج میں ایک سے بڑھ کر ایک ماڈل ہے، ہماری پرنسپل ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ راحت کاظمی سے بہت امپریس ہے۔ اب تو انہوں نے ہمارے کمپیوٹر ٹیچر کا پیچھا لے لیا ہے، پتہ ہے ایک دن وہ پڑھا رہے تھے، میڈم لیب میں آئیں، پہلے سب لڑکیوں کو اور پھر سر جی کو غور سے دیکھا، پھر فرمانے لگی کہ تم نے بال ڈائی کروائے ہیں، اور بیچارے سر جی وہ تو شرم سے سرخ بلکہ نیلے پیلے ہو گئے۔ پھر ان کی آنکھوں کو دیکھا تو فوراً بولی، تمہاری تو آنکھیں بھی نیلی ہیں۔ تو سر نے جواب میں پتہ ہے کیا کہا؟ کیا؟ حوریہ نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے پوچھا۔ میڈم یہ غلطی سے ایسی ہی ہیں۔ وہ دونوں کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اور ہمارے کمپیوٹر ٹیچر یہ ان سے بھی زیادہ زبردست ہیں، ویسے تو بہت امپریسو پرسنالٹی ہے ان کی، لیکن کام نرالے ہیں، نوریہ نے کہا تو حوریہ نے اسے دیکھا۔ میں نے آپ کو ونیزا کے بارے میں بتایا تھا نا کہ اس کی کئی لڑکوں کے ساتھ فرینڈشپ ہے، شکل ذرا اچھی ہے، اس لیے پہلے دن ہی شاید سر جی کے دل پر وار کر گئی اور سر جی تنبا خود ہو گئی، اتنی بڑی فلرٹ ہے، سارا دن لیب میں بیٹھی سر سے کچھ نہ کچھ سمجھنے کی کوشش میں، نزدیک ہونے کے چکر میں ہوتی ہے، اس نے کہا تو حوریہ بولی، ہو سکتا ہے وہ سر کے ساتھ مخلص ہو۔ نوریہ نے نفی میں سر ہلایا، ہو ہی نہیں سکتا، ویسے سر اسفند نہایت ہی شریف ہیں، پٹھان فیملی سے ہیں، میرے خیال میں تو ان دونوں کے درمیان ابھی ایسی کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہوگی، لیکن ونیزا چونکہ عادی مجرم ہے اس لیے سر کی پسندگی کو بھانپ گئی اور معصوم بننے کی پوری ایکٹنگ کرتی ہے۔ اس کی بہنیں اگر کالج میں آئیں گی نا تو انہیں سر کے پاس بٹھائے گی، اور آپ کو پتہ ہے پٹھان کتنے مہمان نواز ہوتے ہیں، سو سر کو جی بھر کے لوٹا جاتا ہے، کبھی سموسوں کی فرمائش تو کبھی ربڑی، کبھی چاٹ تو کبھی پیزا۔ اس نے چٹکارا بھرا، سر کیا چیز ہے، گرلز کالج میں ایسے کاموں کے لیے پڑھانے آتے ہیں؟ حوریہ نے سر جھٹک کر کہا، آپی سر انتہا درجے کے اچھے آدمی ہیں، سوائے پہلے دن کے بے خودی کے، جب انہوں نے ونیزا کو دیکھا کبھی بھی اس کے ساتھ زیادہ بات چیت کرنے کی یا میٹھی میٹھی نظروں سے دیکھنے کی کوشش نہیں کی، بس پسندگی کا اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے۔ نوریہ نے چائے ختم کی اور کپ ٹرے میں رکھی اور باہر نکل آئی، حوریہ بھی اس کے پیچھے ہی باہر نکل آئی تھی۔ نوریہ کچن کی طرف بڑھ گئی، جب کہ حوریہ اسما کے پاس سین میں پیچھے تخت پر بیٹھ گئی، وہ اسے دیکھ کر مسکرائی، امی آپ لوگوں نے تایا کی فیملی سے کیا کہا تھا، کیا ہوا تھا جب میرا نروس بریک ڈاؤن ہوا تھا؟ وہ سر جھکا کر پوچھنے لگی تو اسما نے گہرا سانس باہر نکالی، جیسے ہی تم نے فون سن کر بے ہوش ہوئی تو اسی وقت تمہارے تایا بھی آ گئے تھے، وہ سخت غصے میں تھے، انہیں عادل پر بہت غصہ تھا، انہوں نے بہت یقین دہانی کروائی کہ
عادل کو وہ ہر قیمت پر واپس بلا لیں گے، لیکن تمہارے ابو نے انہیں منع کر دیا کہ اب حوریہ کی شادی عادل سے نہیں ہو سکتی، بس ہمیں طلاق چاہیے۔ تو تمہارے تایا نے کہا کسی طرح میں تم لوگوں سے ہمیشہ کے لیے ناراض ہو جاؤں گا۔ اب یہ سب تو ان کے بیٹے کا کیا دھرا تھا، اور وہ ناراض بھی ہم سے ہی ہو رہے تھے۔ بس تمہارے ابو کو بھی غصہ آ گیا اور انہوں نے بھی سخت الفاظ بولے۔ یوں دونوں بھائیوں نے ایک دوسرے سے ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر دیا۔ حالانکہ یہ رشتے تو اللہ کے یہاں سے جڑے ہوتے ہیں، بھلا کبھی انسانوں کے کہنے سے ختم بھی ہوئے ہیں۔ امی میری وجہ سے یہ سب ہوا ہے، وہ رونے والی ہوگی۔ غلط بات ہو رہی ہے، اتنا الٹا نہیں سوچتے، اس خود تحریمی کی کیفیت سے باہر نکلو بیٹا۔ یہ سب کچھ عادل نے بھی نہیں کیا، یہ تو تمہارے نصیب میں لکھا تھا، نہ عادل کے نصیب میں تھا۔ تقدیر کے لکھے سے بھاگ کر ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ سبزی بناتے ہوئے انہوں نے اسے بغور دیکھا اور وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ نیٹ ورکنگ کا کچھ کام باقی تھا اور اپنی مدد کے لیے اسفند زاویار کو بھی گھسیٹ لایا تھا۔ اس نے بہت ہاتھ پاؤں مارے تھے بچاؤ کے لیے، لیکن وہ اسفند ہی کیا جو اس کی جان چھوڑ دیتا۔ اب بھی وہ دونوں لیب میں تھے۔ اسفند اپنی سیٹ پر بیٹھا تھا جبکہ زاویہ سائڈ پر پڑے کمپیوٹر کو دیکھ رہا تھا۔ یار تو لائق فائق بندہ ہے، تجھے یہ کام سوٹ کرتے ہیں، مجھے تو جانتا ہے ہمیشہ پاسنگ مارکس کے لیے ہیں میں نے، وہ بھی یقیناً ایگزامرز کا موڈ اچھا ہوتا ہوگا میرے پیپرز کی چیکنگ کے وقت۔ زاویہ نے مانیٹر کی اسکرین پر نظریں جمائے ہوئے کہا تو اسفند بولا تم نے خود ہی مشورہ دیا تھا کہ میں بچہ گیری چھوڑ کر گرلز کالج میں لگ جاؤں۔ ابھی وہ شاید کچھ اور بھی کہتا کہ نوریہ نے اندر آنے کی اجازت مانگی اور اسفند نے سر ہلا کر اسے اجازت دی۔ وہ سیدھی چلتی ہوئی اسفند کی میز کے قریب آئے۔ زاویہ چونکہ سائڈ پر تھا اس لیے وہ اسے نہ دیکھ سکی، جبکہ وہ اپنا کام چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا اور اسی میز سے پشت ٹکا کر کھڑا ہو گیا اور ان دونوں کو دیکھنے لگا۔ سر جی ہماری کاپیاں چیک ہو گئی ہیں، بڑے مگر انداز میں پوچھا گیا۔ جی، جس پر اسفند نے اپنی چیئر پر جھولتے ہوئے اسے دیکھا اور بولا ایک بات میری سمجھ میں نہیں آتی، جب عقل بانٹی جا رہی تھی تو آپ سمیت پوری کلاس سے کہاں غائب تھی؟ اسفند نے دھیمے لہجے میں کہا، جس پر پہلے تو نوریہ نے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر سنجیدگی سے گویا ہوئے وہ سر جی بات کچھ یوں ہے کہ کل کے بٹوارے کے وقت مجھ سمیت پوری کلاس آپ کے پیچھے کھڑی تھی، آپ کو یاد نہیں؟ اس نے انگلی اٹھا کر حیرت سے کہا اور اپنی بات جاری رکھی۔ سر جی آپ کی پرسنالٹی دیکھ کر فرشتوں نے آپ کے برتن میں ڈھیر ساری عقل ڈال دی، میں بھی پیچھے تھی، میں نے فوراً برتن آگے کیا تو جو تھوڑی بہت بچی تھی وہ میرے برتن میں ڈال دی گئی اور باقی کلاس چونکہ ہم دونوں کے بعد تھی لہٰذا عقل کے خاتمے کی وجہ سے خالی ہاتھ واپس آ گئی۔ اس نے کہانی سنانے کے انداز میں کہا تو اسفند بولا تو وہ عقل کدھر ہے جو تھوڑی بہت آپ کے برتن میں آ گئی تھی؟ غلطی سے وہ اسے بھگو کر مار رہا تھا۔ سر جی میری امی کہتی ہیں کہ نوریہ چلنی لے کر عقل لینے چلی گئی تھی، اس نے متانت سے کہا تو اسفند یار بے ساختہ اس کی حاضر جوابی پر ہنس دیا اور زاویہ کو دیکھا جس کا کہکا بے ساختہ تھا۔ نوریہ نے یکدم پلٹ کر حیرت سے پیچھے دیکھا، بہت ہی ہینڈسم اور ویل ڈریسڈ بندے کو دیکھ کر تھوڑی نروس ہو گئی، جبکہ زاویہ اس کے پیچھے آ گیا اور اسے بغور دیکھا۔ میں نے آپ کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، اپنے ماتھے کو انگلی سے سلاتے ہوئے وہ بولا تھا، پھر اچانک جیسے اسے یاد آ گیا، ارے میں نے آپ کو اسفند کی گلی میں دیکھا ہے، اس نے کہا تو اسفند اچھل پڑا جبکہ نوریہ بھی پریشان ہوگی۔ لیکن میرا کیا کام سر جی کی گلی میں؟ اس نے مزید نروس ہوتے ہوئے کہا تو وہ بولا ہو سکتا ہے آپ کا گھر وہیں ہو، میں نے آپ کو کالے گیٹ اور آف وائٹ پینٹ والے گھر سے نکلتے دیکھا تھا، اس نے کہا تو اسفند نے اسے معنی خیز نظروں سے دیکھا جبکہ نوریہ کی چیخ نما آواز بلند ہوئی، وہی ہمارا گھر ہے، لیکن وہ سر کی گلی کیسے ہوئی؟ ارے آپ کے سر بھی وہیں رہتے ہیں، بلکہ آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں، 2 گز کا بنگلہ ہے ان کا۔ زاویہ جوش سے بولا تو وہ حیران ہوئی، کون سا 2 گز کا بنگلہ؟ وہاں تو ایسا کوئی اوٹ پٹانگ بنگلہ نہیں۔ وہ دونوں مکمل طور پر اسفند کو نظر انداز کر چکے تھے، ایک دوسرے کے ساتھ بحث میں بری طرح مصروف تھے۔ اس نے 1-2 دفعہ اپنی موجودگی کا احساس دلانے کے لیے کھنکار کر گلا صاف کیا لیکن بے سود۔ آپ کے گھر کے ساتھ بالکل اٹیچڈ ہے بائیں طرف، زاویہ نے کہا تو وہ بری طرح جوش میں آئی۔ ارے آپ ہمارے اس مکان کی بات کر رہے ہیں جو ہم نے ایک پٹھان کو دے رکھا تھا، آپ نے اسے اتنا برا نام دیا؟ وہ اسی انداز میں بولتی یکدم چوکی۔ سر جی تو کیا وہ پٹھان آپ ہیں؟ حیرت سے اس کی طرف مڑتی وہ بولی تو الفاظ نے زبان کا ساتھ چھوڑ دیا اور وہ بری طرح نروس ہو گئی۔ جی میں ہی وہ پٹھان، اس نے طنزی انداز میں کہا تو وہ واپس پلٹی اور یہ جا وہ جا، یہ کیا تم ہر ایک سے جان پہچان نکال بیٹھتے ہو؟ اس نے دانت پیستے ہوئے زاویہ کو دیکھا لیکن وہ ابھی تک اس گوری چٹی دوشیزہ کے حسن جان سوز میں کھویا ہوا تھا۔ یارا یہ کہیں وہ لڑکی تو نہیں جس پر تم عاشق ہو؟ اس نے آگے کو جھکتے ہوئے کہا تو اسفند نے برا سا منہ بنایا، میں کوئی جن ہوں جو تم نے یہ بیہودہ جملہ استعمال کیا اور مجھے آج پتہ چلا کہ تو لڑکیوں کو کتنا غور سے دیکھتا ہے، نہ صرف لڑکیوں کو بلکہ اس گھر اور گیٹ کے کلر کو بھی۔ جہاں سے کوئی خوبصورت لڑکی برآمد ہو وہ کھولتے ہوئے بولا تو زاویہ ہنس پڑا، اور تو صرف جمعدانی پر نظر رکھتا ہے، انتہائی گندا ٹیسٹ ہے تیرا، اس نے مصنوعی دکھ سے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ وہ میں تیرے لیے نظر رکھتا ہوں ورنہ میرا ٹیسٹ تو؟ اس کی بات ادھوری رہ گئی کیونکہ ونیزا دروازے میں کھڑی آنے کی اجازت طلب کر رہی تھی۔ زاویہ نے اسے دیکھا تو برا سا منہ بنایا اور رخ دوسری طرف موڑ کر بیٹھ گیا۔ سر میں کاپیاں لینے آئی تھی،
اس نے کہا تو اسود نے میز پر پڑی کاپیوں کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے آگے بڑھ کر وہ کاپیاں اٹھائی، ایک دل فریب مسکراہٹ اسود کی طرف اچھالی اور باہر نکل گئی، جبکہ اسود کے چہرے پر اس کے جانے کے بعد مسکراہٹ ابھری۔ مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ محترمہ ہے، زاویہ نے سنجیدگی سے کہا تو اسود نے اس بات میں سر ہلایا۔ یارا، یہ واقعی وہی لڑکی ہے۔ وہ بے یقین تھا جب ہی اسود نے اسے گھور کر دیکھا۔ مجھے تو یہ کوئی خاص نہیں لگی۔ وہ یہ مسکرائی کس لیے تھی؟ تم ٹیچر ہو، اس کے ٹیچر کو دیکھ کر بھی کوئی ایسے مسکراتا ہے؟ زاویہ نے کہا تو اسود بولا، مجھے لگتا ہے کہ مسکراہٹ بنی ہی اس کے ہونٹوں کے لیے ہے۔ کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر وہ خوابناک آواز میں بولا تو زاویہ نفی میں سر ہلایا۔ میں اب وہی بات کہوں گا جو اس کالج کی پرنسپل نے پہلے دن تم سے کی تھی، یعنی گدھے پہ دل آئے تو پری بھی کیا چیز ہے۔ تم جو پری کو دیکھ بیٹھے ہو، اسود نے جل کر کہا، جس پر وہ بولا، ویسے یار اپنی گلی کی جمعدانی تو تجھے نظر آ گئی اور پڑوس پر تیری نظر ہی نہیں پڑی۔ ایک ہی کالج میں ہو تم اور وہ، چاہے تم ٹیچر ہو اور وہ اسٹوڈنٹ، لیکن بندہ کچھ کامن معلومات تو رکھتا ہے۔ میں یہاں پڑھانے آتا ہوں، نہ کہ لڑکیوں کے بارے میں معلومات رکھنے، اسود بولا تو زاویہ نے کہا، 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلے، یعنی ابھی تم یہاں صرف پڑھانے آتے ہو؟ کس قدر شریف ہو تم! صدقے جاؤں تمہارے، یہ جو محترمہ ابھی کاپیاں اٹھا لے گئی ہیں، ان کے بارے میں تو بہت ہی معلومات اکٹھی کر رکھی ہیں، اس نے کہا تو اسود مسکرا دیا۔ ویسے تو نے کیا سوچا ہے اپنے آغا جی سے بات کرنے کا؟ اب تو انہی کی مرضی کے بغیر تو شادی نہیں کر سکتا، زاویہ نے سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، میری مرضی کے بغیر بھلا وہ میری زندگی کا فیصلہ کر سکتے ہیں، یقیناً کوئی اعتراض نہیں کریں گے ونیزا پر۔ اکلوتے بیٹے، شاید یاد نہیں کہ تمہارے ابا پٹھان ابن پٹھان ہیں، جن کی ایک زبان ہوتی ہے، اگر وہ اپنی زبان پہ اڑ جائیں، انہوں نے تمہاری پسند پہ نہیں کی مہر لگا دی تو وہ بولا، وہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اور کیا تیرے منہ سے کبھی خیر کی بات نکلتی ہے؟ اسود اس پر چڑھ دوڑا۔ فرض کرنے میں کیا حرج ہے؟ اگر یہ بات سچی ہوگی تو کیا کرے گا؟ زاویہ نے اسے سوچنے کی دعوت دی۔ تو میرا یار نہیں ہے، اور دوست وہ جو مصیبت میں کام آئے تو منائے گا نا انہیں، اسود نے کہا تو اس نے دونوں کانوں کو ہاتھ لگائے۔ مجھے تو معاف رکھو، نہ میں کبھی گیا اور نہ مجھے شوق ہے تمہارے علاقے میں جا کر تمہارے آغا جی کے آگے جھولی پھیلانے کا، جبکہ مجھے پتہ بھی ہے کہ جواب کیا ہوگا۔ یاد رکھو، یہ مدد بھی ادار ہوگی اور میں یہ ادار اتار دوں گا، اسود نے کہا تو وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ تو پھر مجھے تمہاری اس پروسن پلس اسٹوڈنٹ سے شدید قسم کا عشق ہونے جا رہا ہے۔ تو میری مدد کرے گا اور عام ہموار کرنے میں۔ میں تمہارے ڈیڈ اور اس کے ہلاکو خان ٹائپ ابا کی میٹنگ کے مواقع پیدا کر سکتا ہوں، لیکن اس کی ڈیڈ یعنی ابا نہایت جلاد قسم کی شخصیت ہے، میں ان کی کوئی گارنٹی نہیں دے سکتا وہ تمہارے ڈیڈ کے ساتھ کیا کریں اور واپس آ کر تیرے ڈیڈ تیرے ساتھ کیا کریں گے۔ اسود نے اس انجام سے ڈرانا چاہا، جبکہ اس نے اسے جھٹک کر کہا، ٹھیک ہے، جو تیرے بس میں ہے تو کر، اور جو میرے بس میں ہوا وہ میں کروں گا، اس نے کہا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اچھا میں چلتا ہوں، نیٹ ورکنگ مکمل ہو گئی ہے، ڈفر خود سے کوئی کام ہوتا نہیں، ٹیچر بنے پھرتے ہو، زاویہ نے کہا تو اسود مسکرا دی، جبکہ وہ بھی مسکراتا ہوا باہر نکل گیا۔ 14ویں کا چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، ہر چیز چاند کی ٹھنڈی میٹھی روشنی میں نہائی ہوئی عجیب ہی تاثر دے رہی تھی۔ حوریہ نے کمرے سے ایزی چیئر اٹھائی اور باہر لا کر رکھ دی، وہ اس وقت چھت پر تھی اور چاندنی میں نہائی رات کے فضو میں اپنے غموں کو بھلانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ اور بات تھی کہ وہ جتنا سنبھلنے کی کوشش کرتی اتنا ہی بکھر جاتی۔ عادل، تم نے مجھے کتنا بے اعتبار کر دیا، اپنی ذات پر سے میرا اعتماد ختم ہو گیا ہے، سب اپنے بیگانے لگنے لگے ہیں۔ میں نے تو بچپن سے تمہارا اور اپنا نام اکٹھا بنا سوچا تھا، میں نے تو ہمیشہ تمہیں دل میں بہت خاص جگہ دی تھی، پر تم مرد کیوں بدل جاتے ہو، اتنے بے وفا کیوں ہوتے ہو؟ تھک کر کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لی۔ امی کہتی ہیں کہ اللہ نے میرے لیے بہت بہترین، بہت اچھا رکھا ہے جو اپنے وقت پہ مجھے ملے گا۔ کیا ایسا کوئی ہوگا؟ کیا کوئی مرد ایسا ہو سکتا ہے؟ جب عادل جسے چاہنے والے نے دھوکہ دیا تو کوئی اور اجنبی بھلا کیا میرا ہو سکے گا؟ اس نے آنکھیں کھولی اور آنسو صاف کر کے نظریں آسمان پر ٹکا دی۔ میرے نصیب کا چاند کون ہوگا؟ کہاں ملے گا مجھے؟ کیا ایسا ہی ہوگا جیسا یہ چاند ہے؟ یہ چاند کو دیکھتے دیکھتے اس کی نظریں سامنے والی دیوار پر جا رہی اور وہ چونک اٹھی۔ سامنے نظر آنے والی شخصیت کوئی حسین خواب یا وہم تو ہو سکتی تھی، حقیقت نہیں، اور وہ اسے اپنا وہم سمجھنے کے باوجود یکٹک دیکھ رہی تھی جیسے وہ دیکھ رہا تھا۔ پھر حوریہ نے سر جھٹکا آنکھیں میچی اور جب دوبارہ کھولی تو وہاں کچھ بھی نہ تھا۔ ہاں یہ خواب ہی ہو سکتا ہے، یہ دماغ کا خلل، اس نے مایوسی سوچا اور اٹھ کر نیچے کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اسود کا MCS کا دوسرا سیمسٹر ختم ہوا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ آج وہ چھت پر آیا تھا اور ہر سو پھیلی چاندنی کو دیکھ رہا تھا۔ عموماً وہ ایسے فارغ نہیں ہوتا تھا، لیکن بھلا ہوا واپٹا کا جنہوں نے اسے اس چاندنی سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیا۔ ویسے میرے خیال میں تو آغا جان کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے، انہوں نے ہمیشہ میری خوشی کا خیال رکھا، پھر وہ بھلا اب کیوں کچھ کریں گے؟ اپنی سوچوں میں گم وہ چھت پر چڑھ گیا، دل کو تسلی دیتا وہ چھت پر ٹہلنے لگا۔ یقیناً ونیزا ان دونوں کو پسند آئے گی، اب میری پسند اتنی گری پڑی بھی نہیں
آس پاس کی دیواریں درمیانی سائز کی تھی اور اس کے سینے تک آتی تھی۔ اس سے پہلے اسے موقع ہی نہ ملا تھا کہ وہ کبھی چھت پر چڑھتا، ہر سو روشنیاں بکھیرتا۔ چاند ٹھنڈی میٹھی روشنی میں نہایا۔ رات کا یہ منظر، ہلکی ہلکی چلتی ہوئی ہوا اس کے گنہرے بالوں سے چھیڑ چھاڑ کر رہی تھی۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا۔ چاند بہت حسین ہے، لیکن جن لوگوں کو ہم چاہتے ہیں وہ اس سے زیادہ بہت زیادہ حسین لگتے ہیں۔ مسکراہٹ گہری ہوئی، اس نے آگے بڑھ کر دیوار کے اوپر دونوں بازو رکھے اور آگے کو جھکا۔ یہ بہت بڑی چھت تھی۔ سامنے کے رخ پر 2 کمرے بنے ہوئے تھے، جن کے سامنے والا برآمدہ اور آگے چھت کا بقایا حصہ تھا۔ جو چیز حواسوں پر اثر کر رہی تھی وہ سامنے ایزی چیئر پر بیٹھی لڑکی تھی۔ وہ بہت سے حسین چہرے اور معصوم حسن دیکھ چکا تھا، لیکن یہ وہ لڑکی خیالوں کی دنیا سے بھی بڑھ کر حسین تھی، اتنی کہ اسفند یکٹک اسے دیکھے گیا۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھی۔ چاندنی میں اس کے چہرے کے نقوش بہت واضح ہو رہے تھے۔ بہت گورا رنگ، بڑی بڑی آنکھیں جن پر پلکوں کی جھالر سایہ فگن تھی، چھوٹی سی ناک اور ناک میں چمکتی ہیرے کی لونگ جس کی چمک نگاہوں کو خیزاں کر رہی تھی۔ اچانک اس نے آنکھیں کھولی اور اسفند کو محسوس ہوا کہ خوابوں کی دنیا میں جا پہنچا ہے، جہاں پریاں ناچتی ہیں، اور ان پریوں کی شہزادی یقیناً اس کے سامنے تھی۔ اس کے چہرے پر نظریں جمائے وہ جیسے باقی سارے جہاں کو بھول رہا تھا، حتیٰ کہ ونیزا بھی ذہن سے نکل گئی تھی۔ ہوش اڑے اڑے سے لگ رہے تھے۔ پھر اس نے پیچھے مڑ کر چاند کو دیکھا اور ایک دفعہ اپنی نظریں اس کے حسین چہرے پر جما دی۔ وہ بھی چاند کو دیکھ رہی تھی۔ اسفند کو لگا چاند اس کے مقابلے میں ہار گیا ہے، وہ چاند سے بڑھ کر ہے۔ اپنی سوچ پہ اسے خود حیرت ہو رہی تھی۔ پھر اسے لگا جیسے وہ لڑکی اسے ہی دیکھ رہی ہو اور اسے جیسے اپنی حماقت کا احساس ہو، اور وہ فوراً سے پہلے پیچھے ہٹا اور سیڑھیاں اترتا نیچے چلا گیا۔ بجلی آ چکی تھی، لیکن اس نے لائٹ بجھا دی اور لیٹ گیا۔ کیا ضرورت تھی مجھے یوں الو کی طرح آنکھیں پھاڑنے کی؟ کیا سوچے گی وہ لڑکی میرے بارے میں؟ حالانکہ میرا ماضی کتنا بے داغ رہا ہے۔ اس نے خود کو کوسا جب ہی 2 خوبصورت آنکھیں جیسے نظروں میں پھر گئی۔ اس کے چہرے پر بہت اذیت تھی، جیسے کسی گہرے صدمے کے زیر اثر ہو، اور وہ غمناکی یقیناً پتھر کو بھی پانی کر سکتی ہے۔ نیند میں جاتے ہوئے اس نے سوچا۔ دن بہت مصروفیت میں گزر رہے تھے، کیونکہ سال آخر تھا اور اسفند پہ کام کا بوجھ کچھ زیادہ بڑھ گیا تھا۔ ویسے بھی اس کا ارادہ پی ایچ ڈی کرنے کا تھا، پھر ایئر فورس میں سافٹ ویئر انجینئرنگ کی جاب کا سوچ رکھا تھا۔ لڑکیوں کو پریکٹیکل کروانے کے لیے اسے زیادہ دیر کالج میں رکنا پڑتا تھا۔ اب اس کا ارادہ تھا کہ وہ آغا جی اور خانم کو بتا کر رشتے کے لیے ونیزا کے گھر بھیجے، تاکہ منگنی کے بعد وہ اطمینان سے اپنی تعلیم مکمل کر لے اور ونیزا بھی اپنی تعلیم مکمل کر لے۔ شادی کی اسے ویسے بھی جلدی نہ تھی، بس ونیزا کو اپنے نام کے ساتھ مصروف کرنا تھا۔ اس ویکنڈ پر اس کا ارادہ حویلی جانے کا تھا، اور ساتھ میں اس نے زاویار کو بھی تیار کر لیا تھا۔ وہ پہلے تو بہت نخرے کرتا رہا، لیکن پھر اسفند کی دھمکی پہ فوراً جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ تو اگر نہیں جائے گا، یوں نخرے کرتا رہے گا تو بھول جانا نوریا کو۔ وہ اس کے سر پر کھڑا زور زور سے بولا، جس پر زاویہ یکدم کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا اور اسے بغور دیکھا۔ تو پکا بلیک میلر ہے، اس نے کہا۔ تو اسفند بولا، تیرے جیسے بندے کی صحبت میں رہتا ہوں اس لیے، اور میاں اگر نہیں گیا نا تو میں نے اس کے والد کے گوشہ گزار تیری دلگزار کیفیت کر دینی ہے۔ پھر وہ بندوق لے کر تجھے ڈھونڈتے نظر آئیں گے اور تو جنگلوں اور پہاڑوں پر ٹارزن کی طرح بھاگتا اور اچھلتا نظر آئے گا، اس نے کہا۔ تو زاویہ نے ناراض سی نظریں اس پر ڈالی اور بولا، کسی دن کے لیے میں نے تجھ سے دوستی کی تھی تو مجھے شہروں سے نکلوا کر بدھ مت کے پیروکاروں کی طرح جنگلوں پہاڑوں میں زبردستی گھسا دے۔ چل اے بلیک میلر دوست، میں تیرے ساتھ جانے کے لیے راضی ہوں۔ وہ ایسے بولا جیسے اسفند پہ بہت بڑا احسان کیا ہو۔ اور پھر وہ دونوں کئی گھنٹوں کا سفر کر کے حویلی پہنچے۔ آدھے گاؤں پہ بنی حویلی مکینوں کے اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت ہی ہے۔ آس پاس کے سارے گاؤں علاقے بھی اسفند کے آغا جی کی ملکیت تھے۔ اس کے علاوہ شہر میں ان کی کئی کوٹھیاں تھیں، لیکن وہ گاؤں والی حویلی میں رہنا زیادہ پسند کرتے تھے۔ اسفند ان کا اکلوتا نور نظر تھا، لیکن انہوں نے اس کی بہت بہترین تربیت کی تھی، اس لیے اکلوتے بیٹے کی لاڈ اس کو خراب نہ کر سکے، اور ان کی تربیت اس کی سوچ اور عمل کے ستھرے پن سے ظاہر ہوتی تھی۔ ان دونوں کو دیکھ کر پوری حویلی میں ہلچل مچ گئی تھی۔ خوب آؤ بھگت کی گئی تھی۔ پھر آخرکار آغا جی کے دربار میں حاضری کا وقت بھی آ گیا اور زاویار کی شامت بھی۔ وہ جس وقت سے آیا تھا اسفند کے آغا جی سے ملا تھا، اس وقت سے ان کی روبدہ شخصیت کے ذریعے سے سنجیدہ ہو گیا تھا۔ جبکہ خانم سے مل کر اسے بہت خوشی ہوئی، وہ اس سے سوچ کے بالکل برعکس تھی۔ اس کے خیال میں وہ کوئی بہت بوڑھی اور نہایت ہی سخت مزاج قسم کی خاتون ہوگی، لیکن جس خاتون سے وہ ملا وہ نہایت ہی سادہ اور نرم دل تھی، اور اسے بالکل اسفند کی طرح ہی ٹریٹ کیا تھا۔ بہت محبت کرنے والی خاتون تھی اور بار بار اس سے حال احوال پوچھ رہی تھی۔ اب وہ آغا جی کے سامنے بیٹھا مناسب الفاظ سوچ رہا تھا کہ کیسے مدعا پہنچائے، اور ساتھ ساتھ اسفند کو کوس رہا تھا، جو 5 منٹ میں آنے کا کہہ کر گدھے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہو چکا تھا۔ تمہارے والد تو امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں، تمہارا کیا ارادہ ہے؟ آغا جی نے پوچھا۔ تو وہ ان کی روبدہ آواز پر
یکدم خیالوں کی دنیا سے باہر نکلا اور اچھل کر سیدھا ہو گیا۔ آغا جی نے اسے حیرت سے دیکھا لیکن بولے کچھ نہیں۔ جی آپ نے کچھ پوچھا؟ ہاں یاد آیا، آپ نے بابا کے بزنس کا پوچھا ہے۔ وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بزنس کرتے ہیں اور بڑے بھیا بھی ان کے ساتھ بزنس سنبھالتے ہیں، اور میں MCS کے بعد ایئر فورس میں جانے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ تیز بولتا جواب دے کر یوں سانس باہر نکلی جیسے صدیوں سے سانس سینے میں قید تھی، اور آغا جی نے اسے بغور دیکھا۔ آغا جی آپ کا اسفند کے بارے میں کیا خیال ہے؟ میرا خیال ہے کہ وہ جوان جہاں ہو چکا ہے۔ کیا زاویہ آواز دبا کر بولا تو انہوں نے جواب دیا۔ وہ بھی ایئر فورس میں جانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ بات نہیں کی اس نے، ویسے PhD کا ارادہ بھی ہے اس کا۔ اب دیکھو، اور زاویہ کا منہ لٹک گیا۔ میرا مطلب تھا کہ اس کی شادی کب کریں گے؟ اس بارے میں آپ نے کچھ نہیں سوچا؟ اس نے دانتوں کی نمائش کی۔ کیوں نہیں، لیکن پہلے وہ تعلیم تو مکمل کرے، ہم نے اس کے لیے بہت اچھی لڑکی سوچ رکھی ہے، انہوں نے ہولے سے مسکرا کر کہا تو وہ اچھل پڑا۔ لیکن آپ نے اسفند سے رائے لی کیوں؟ اسے ہماری پسند پر بھروسہ نہیں ہے؟ ہم نے اس کے لیے بہت بہتر فیصلہ کیا ہے۔ انہوں نے بغور سے دیکھا جس کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ وہ کوئی ان پڑھ، کوئی بیک ورڈ گاؤں کی الڑ مٹیار نہیں ہے آغا جی، آپ کا بیٹا اتنا پڑھایا ہے آپ نے اسے، اب اس کی زندگی کا فیصلہ اس کی رائے کے بغیر کریں گے؟ مؤدبانہ انداز میں سر جھکا کر اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ پھر دھیرے دھیرے مناسب الفاظ میں اس نے اسفند کی پسند کے بارے میں انہیں بتایا، اور وہ اس کی بات سن کر بجائے بھڑک اٹھنے کے اور غصے کرنے کے چپ چاپ سوچ میں گم ہو گئے۔ میں تمہاری بات پر غور کروں گا، لیکن مجھے کچھ وقت چاہیے، تم جاؤ اور آرام کرو۔ وہ اٹھا اور اس بہت خوبصورت اور روایتی انداز میں ڈرائنگ روم سے باہر نکل آیا۔ سامنے ہی دیوار کے ساتھ اسفند کھڑا نظر آیا۔ اسے دیکھ کر وہ اس کے قریب آیا اور پھر وہ دونوں اس کمرے میں آگئے جہاں زاویہ ٹھہرا ہوا تھا۔ تو اپنی محبت پر فاتحہ پڑھ لے بیٹا، تیرے آغا جان کے تیور اچھے نہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم باہر رشتہ نہیں کرتے۔ پھر سنجیدہ بیٹھے اسفند کو دیکھ کر اسے بھی سنجیدگی کا لبادہ اوڑھنا پڑا، اور یہ اور بات ہے کہ وہ ہمیشہ اس کوشش میں ناکام ہو جایا کرتا تھا۔ ویسے یارا، تو نے اس سے کبھی اظہار محبت تو کیا نہیں، پھر تو پریشان کیوں ہے؟ تیری زبان کا مسئلہ تو نہیں؟ زاویہ نے کہا، لیکن اسفند نے اس کی بات کاٹی۔ زبان کا نہیں بلکہ دل کا مسئلہ ہے، میں اس پاگل دل کو کیسے سمجھاؤں گا؟ وہ دونوں ہاتھ ایک دوسرے میں پیوست کرتے بے بسی سے بولا، تیرے پاگل دل کو پاگل خانے چھوڑ آئیں گے، کیونکہ بہرحال وہ بہترین جگہ ہے پاگلوں کے لیے، پتہ تو ہے اسی مقصد کے لیے بنائی گئی ہے۔ وہ زاویہ ہی کیا جو کبھی سنجیدہ ہو جائے؟ اسفند نے اسے کھاجانوی نظروں سے دیکھا تو زاویہ نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ اب میری توبہ، جو ایک لفظ بھی بولو۔ کیا آغا جی مان جائیں گے؟ تمہیں پتہ ہے میں نے مرینزا سے بات کی تھی کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور اپنے والدین کو اس کے گھر بھیجنا چاہتا ہوں، اس نے کہا تو زاویہ اچھل پڑا۔ یہ تمہاری عقل کیوں بڑھاپے کی طرف گامزن ہے؟ پہلے لوگ والدین کو راضی کرتے ہیں احمق، اور تو پہلے محبوبہ کو راضی کر رہا ہے۔ اس نے کیا جواب دیا؟ الو انسان، وہ بے نقطہ سناتے ہوئے پوچھ بیٹھا۔ وہ بس آگے سے مسکرا دی۔ اسفند نے کہا، ہاں لڑکی کی مسکراہٹ بھی رضامندی میں شامل ہوتی ہے ڈفر، اسے تمہیں دیکھ کر مسکرانے کے علاوہ بھی کچھ آتا ہے؟ انتہائی مہذب لڑکی ہے، بیہودہ انسان ہے۔ زاویہ کا بس نہیں جا رہا تھا کہ اپنا غصہ کیسے کم کرے، اور پھر اگلے دن آغا جی نے اپنے فیصلہ سنا دیا۔ انہوں نے بیٹے کو روایت پہ فوقیت دی اور زاویہ یہ کیس جیت گیا۔ اسفند کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ آغا جی اتنی جلدی مان سکتے ہیں۔ وہ تو سکتے میں آ گیا جب ہی وہ بولے تھے، میں اپنے بیٹے کو نہیں کھو سکتا، تمہاری خوشیاں ہمیں بہت عزیز ہیں، ہم اس لڑکی کے گھر رشتے کے لیے جائیں گے۔ کوئی آب حیات پلا دیا تھا آغا جی نے، وہ خود کو یہ باور کروا رہا تھا جو کچھ اس کے کانوں نے سنا وہ حقیقت تھی، جبکہ آغا جی کے پیچھے کھڑے زاویہ نے وکٹری کا نشان بنایا تھا۔ یارا آغا جی اور خانم اس ہفتے آ رہے ہیں پشاور سے ورنیزا کے ہاں جانے کے لیے، اسفند نے اطلاع پہنچائی۔ کرسی پر نیم دراز میز پر ٹانگیں رکھے زاویہ کو جھٹکا لگا، وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ کچھ دیر پہلے وہ یونیورسٹی سے زاویہ کے گھر حیات ویلا آئے تھے۔ ویسے یارا ذرا مزہ نہیں آیا تیرے آغا جی سے، مجھے کم سے کم یہ امید نہ تھی۔ اس نے تعصب سے سر ہلایا، جبکہ اسفند باقاعدہ لڑنے مرنے پر تیار ہو گیا۔ کیا مطلب ہے تیرا؟ ذرا اپنے ان گھٹیا خیالات کی وضاحت کرے گا تو؟ کڑے تیور لیے وہ اس کے سر پر آ کھڑا ہوا تو زاویہ نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھ اسے پیچھے کیا اور اطمینان سے بولا، یارا تیرے آغا جی نے نہ تو کوئی ڈرامہ لگایا نہ ہی وہ فلموں والا مشہور ڈائلاگ بولا، بس جی جلدی سے راضی ہو گئے۔ اس کی بات سن کر اسفند نے تعصب سے سر ہلایا، کیسا یار ہے تو میرا جسے یہ غم کھایا جا رہا ہے؟ میرے آغا جی اتنی جلدی راضی کیوں ہو گئے؟ کیا 2-4 جانے جاتی تو وہ راضی ہوتے؟ ارے تیری جگہ کوئی اور ہوتا نا تو 10 دن صبح شام دیگے پکوا کر غریبوں میں تقسیم کرتا۔ اس نے زاویہ کو اپنی دانست میں غیرت دلانے کی کوشش کی، جس کا الٹا اثر ہوا۔ کیوں میں نے اپنے ڈیڈی کا دیوالیہ نکلوانا تھا کمینے، زاویہ شروع ہو گیا۔ وہ ویسے بھی کون سا تو نے مس یونیورس کے لیے اپنے والدین کو کنونس کیا ہے جو میں ایسے رفاہی کاموں میں پڑھ کر ایک عیدی سینٹر کھول لوں؟ بلکہ نہیں زاویہ، اسفند کی ہنسی بالکل بھی نہیں زاویہ، اسفند کی ہنسی بے ساتا تھی۔ وہ پھر بھی چپ نہیں ہوا، اب کی بار اس کا انداز ہمدردانہ تھا۔ مجھے پکا یقین ہے تمہاری اس
ونی کے گھر سے لوٹنے کے بعد اسے جوتے خانم اور 20 جوتے آغا جی تمہاری کھوپڑی میں لگائیں گے، جب تاکہ جو پرزے کھسکے ہوئے ہیں موضع شریف کے وہ دوبارہ اپنی جگہ فکس ہو جائیں۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، کرو ایسی دل جلانے والی باتیں بھول جاؤ نوریہ کو، اور میں بتا دوں یہ محض دھمکی ہی نہیں ہے۔ اسو نے اس کے سامنے کارپیٹ پر بیٹھتے ہوئے فلور کشن کھینچ لیا اور اسے بازو کے نیچے رکھ کر زاویار کو گورا۔ تو میرا یار نہیں ہے، دیکھ تو نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں تیری مدد کروں گا تو بھی میری مدد کرے گا، اور ادھار یاد کر جو تو نے اتارنے کا وعدہ کیا تھا۔ زاویار کا انداز بھیک مانگنے والا ہو گیا تھا، اب کہ وہ سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ اب آئے ہو نا لائن پہ میاں، تو اب کرے گا بدشگونی کی باتیں، اسود نے کہا تو زاویار نے فوراً سے پہلے نفی میں سر ہلایا اور اسود ہنسی ضبط کرنے کی کوشش میں سرخ ہو گیا۔ ہاں یاد آیا، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا اور تم جانتے ہو پٹھان اپنے وعدے کے کتنے پابند ہوتے ہیں۔ اسود نے مصنوعی کالر جھٹکائے پھر بولا، بس میں اپنی شادی پہ تمہارے ڈیڈی اور فرید صاحب کی ملاقات کرواؤں گا اور ساتھ میں ان کی صاحبزادی کے سرخ روپ کا دیدار کروا دوں گا کہ آپ کے بیٹے کو شادی کی اتنی جلدی ہے کہ بڑے بھائی کے کنوارے ہوتے ہوئے بجائے بھائی کے لیے لڑکی پسند کرے، اپنے لیے کر لی۔ اور وہ سانس لینے کو رکا جبکہ زاویہ اپنی جگہ سے اچھل پڑا۔ کیا مطلب تو ایسے کہے گا ڈیڈی سے؟ اب کیا میں ڈھونڈوں بھائی کے لیے لڑکی؟ یہ کام وہ خود کریں یا ڈیڈی اسے انجام دیں؟ اور تو پکا غدار ہے۔ زاویہ اس پر چڑھ دوڑا، مجھے معلوم ہے میری شادی کے علاوہ تجھے کبھی موقع نہیں ملے گا اس سے مل کر اظہار محبت کرنے کا اور تمہارے ڈیڈی کو ممکنہ بہو دیکھنے کا۔ تکیہ سیدھا کرتے ہوئے اسود نے کہا تو زاویہ سیدھا ہو گیا۔ ایسی بات تھی تو نے درمیان میں کیا بکواس شروع کر دی تھی؟ وہ بگڑا، میں دیکھ رہا تھا تو کتنا عاشق صادق ہے، اسود نے ہنستے ہوئے کہا تو وہ بھی ہنس پڑا۔ یہ کوئی تیسری مرتبہ تھی جب خانم نے ایک اکلوتے کمرے سے کچن اور کچن سے برآمدے اور چھوٹے صحن میں ایسے چکر لگائے جیسے کچھ کھو گیا۔ ان کی حالت ایسے بچے جیسی ہو رہی تھی جیسے پہلی دفعہ سرکاری اسکول بھیج دیا گیا ہو۔ زاویہ نے ان کی حالت دیکھ بامشکل ہنسی ضبط کی، البتہ آغا جی چھوٹے سے برآمدے میں بڑی 4 کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گئے۔ زاویہ بھی ان کے پاس بیٹھ گیا۔ آغا جی، میرا بچہ اس ڈربے میں رہ رہا ہے جو رہنے کے قابل بھی نہیں ہے، جانے مجھے خبر بھی نہیں ہوئی۔ خانم صدمے کے زیر اثر آغا جی کے پاس کھڑی ہوئی نظریں مسلسل اس مکان کا جائزہ لے رہی تھی جو بقول زاویہ 2 گز کا بنگلہ تھا۔ تو کیا ہوا؟ اس میں اتنے صدمے والی کون سی بات ہے؟ اس سے بھی برے گھروں میں لوگ رہتے ہیں، یہ تو بہت بہتر ہے، آغا جی نے نہایت اطمینان سے کہا۔ جب ہی اسود ان سب کے لیے چائے لے آئے، بیٹے کو عورتوں کی طرح کام کرتے دیکھ خانم نے آہ بھری، انہیں معلوم تھا اگر وہ کچھ بولتی تو آغا جی کا لمبا سا لیکچر سننا پڑتا، سو وہ چپ رہی۔ اسود کو تو یہ مکان اتنا پسند ہے خانم کہ میں آپ کو کیا بتاؤں، کتنی مرتبہ مجھ سے کہہ چکا ہے کہ شادی کرے گا تو اسی 2 گز کے بنگلے میں دلہن لائے گا۔ تو صرف یہاں اسود کی گھریوں کو نظر انداز کرتا وہ مگن انداز میں بولا تو خانم نے اسے حیرت سے دیکھا۔ اسود ایسا بولتا ہے کیوں؟ انہوں نے پوچھا تو زاویہ بے اختیار سٹپٹ آئے جبکہ اسود نے مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی، دل جلانے والی مسکراہٹ۔ اس نے کوئی جواب دینے کی بجائے اسود کو دیکھا اور کندھے اکچا دیے۔ اچھا میں چلتا ہوں آغا جی، اور خانم اور ڈیڈی کہہ رہے تھے کہ آپ لوگ جتنے دن یہاں ہیں ہمارے ہاں رہیں گے، اس نے کہا تو آغا جی نے ہاتھ اٹھا کر اسے روک دیا۔ نہیں بچہ، ہم کل شام میں واپس جائیں گے، یہ تکلف نہ کرو، اب تو آنا جانا لگا رہے گا، وہ مسکرا کر بولے تو زاویہ نے کہا تو ٹھیک ہے، آج رات کا کھانا آپ ہمارے ساتھ کھائیں گے؟ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تو اس نے اسود کی طرف ہاتھ ہلایا اور باہر جانے کے لیے قدم بڑھا دیے۔ آغا جی اور خانم دونوں ونیزا کے گھر گئے اور رشتے کی بات کی جس پر انہوں نے سوچنے کے لیے وقت مانگا تھا۔ آغا جی خانم کو اسود کے پاس ہی چھوڑ گئے، جب وہ لوگ جواب دیں گے تو پھر آغا جی بھی آ جائیں گے اور دھوم دھام سے منگنی کر لیں گے۔ اسود اس وقت کلاس کو پریکٹیکل کروا رہا تھا، کچھ لڑکیاں کام کر رہی تھی تو باقی آپس میں باتوں میں مصروف تھی۔ لڑکیوں کو بھی بھنک پڑ گئی تھی کہ سر نے ونیزا کے گھر رشتہ بھجوایا ہے، اس لیے آپس میں سر جوڑے اسی بحث میں مگن تھی۔ سر مجھے یہ پروگرام سمجھ میں نہیں آ رہا، ذرا سمجھا دیں، ونیزا نے مڑ کر اسود سے کہا تو اپنی سیٹ سے اٹھا اور اس کے ٹیبل کے پاس آ کھڑا ہوا جبکہ اس کے آنے پہ ونیزا تھوڑا سا رخ موڑ کر بیٹھ گئی۔ لڑکیوں نے ایک دوسرے کو معنی خیز نظروں سے دیکھا اور پھر اپنے کام میں مصروف ہو گئی۔ ویسے کبھی امید ہے کہ ہاں ہو جائے گی؟ مینا نے فوزے کے کان میں سرگوشی کی تو اسے ناک چڑھائی۔ کہیں سے بھی تو نہیں ملتی یہ سر جی سے، اپنے ہینڈسم ہے اور سر، اور یہ سر کے سامنے بالکل بھی کچھ نہیں لگتی۔ چلو ظاہری نہ صحیح باطنی خوبیاں تو ہوں نا، لیکن یہاں تو ان کا بھی کال پڑ گیا ہے۔ سر کتنے شریف انسان ہیں اور یہ اس کے بوائے فرینڈز یوں بدلتے ہیں جیسے گرمیوں میں کپڑے۔ چھوڑو تمہیں کیا، سر کی قسمت اچھی ہوئی تو بچ جائیں گے ورنہ ان کی قسمت ہے۔ مینا نے جیسے بات ختم کی، ابھی مجھے کچھ شاپنگ کرنی ہے، اب بھی آپ بھی چلو میرے ساتھ، ذرا آؤٹنگ ہو جائے گی۔ نوریہ نے حوریہ کو گمسم بیٹھے دیکھ کر کہا تو اس نے انکار کر دیا، لیکن وہ نوریہ ہی کیا جو مان جائے، سو حوریہ کو تیار ہونا پڑا۔
وہ لوگ کاسمیٹک کی شاپنگ کر کے گلاس ڈور سے نکل ہی رہی تھیں جب سامنے سے آتے زاویہ سے ٹکراتے ٹکراتے بجی، جبکہ وہ سن گلاسز اتار کر خوشگوار حیرت سے دیکھ رہا تھا۔ حوریہ نے سر پٹا کر نوریا کو دیکھا تو اس نے زاویہ کو سر سے پیر تک گھور کر دیکھا اور بولی، رستہ دیجیے پلیز۔ وہ اب بھی اسی پوز میں کھڑا تھا۔ ارے کیسی ہیں آپ؟ مجھے لگتا ہے آپ نے پہچانا نہیں۔ اس کی بات انسنی کر کے سے نہایت خوش و جوش و خروش سے پوچھا تو نوریا نے ایک دفعہ پھر اسے غور سے دیکھا۔ اب کی اس کی آنکھوں میں شناسائی کی ہلکی سی چمک ابھری۔ آپ سر جی کے وہ والے دوست ہیں نا؟ اس نے انگلی سے خلاؤں میں اشارہ کیا جبکہ زاویہ نے سر زور زور سے اس بات میں ہلایا۔ آپ کی سسٹر ہیں؟ آئیے کہیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ زاویہ کو آخر خیال آ ہی گیا وہ رستے میں کھڑا ہے، ہم لوگوں کو جلدی ہے، آپ شاید کچھ لینے آئے ہیں۔ اچھا اللہ حافظ، تیز کہتے حوریہ کا بازو پکڑ کر وہ چل پڑی۔ حوریہ نوریا سے واپس پلٹتی الگ ہو گئی تھی۔ منظر ہی کچھ ایسا تھا زاویہ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ سامنے والے ریسٹورنٹ سے ونیزا ایک بدمعاش ٹائپ لڑکے کے ساتھ باہر نکل رہی تھی۔ ہاں وہ بلا شبہ ونیزا ہی تھی اور وہ لڑکا اسے بھی تو زاویہ جانتا تھا، ہائی سوسائٹی کا بگڑا ہوا سپوت۔ زاویہ کی شکل حوریہ نوریا کو بھی وہیں دیکھنے پر مجبور کر دیا۔ نوریا نے یہ منظر دیکھا اور پھر پلٹ کر زاویہ کو دیکھا جو اب بھی اسی کیفیت میں تھا۔ آپ کے لیے یہ نئی بات ہوگی لیکن ہم آتی ہیں، وہ مسکراتی ہوئی کہہ کر چلتی بنی جبکہ زاویہ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ پرفیوم خریدنے کا ارادہ ترک کر کے وہ واپس اپنی کرولا کی طرف بڑھا اور انتہائی تیز رفتاری سے ڈرائیو کرتے ہوئے اسود کے گھر جا پہنچا۔ اس کا دماغ واقعی معاف ہو گیا تھا۔ اسے حیرت تھی کہ اسود جیسا بندہ بھی ایسی لڑکی کی چال میں آ سکتا ہے، جبکہ اسود کہا کرتا تھا کہ وہ دور سے کسی بھی عورت کی چال دیکھ کر اندازہ لگا سکتا ہے کہ وہ کس کردار کی مالک ہے۔ دروازہ اسود نے ہی کھولا تھا۔ وہ آستگی سے چلتا ہوا کمرے میں آیا اور بیڈ پر دراز ہو کر تھوڑی دیر بعد اسود چائے کے 2 کپ اٹھائے اندر آئے تو وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ میں تجھے ہی یاد کر رہا تھا، اچھا ہوا جو تو آ گیا ورنہ اکیلے چائے پینے کا کیا مزہ۔ اپنی دھن میں بولتا اسود اس کی معمولی خاموشی کو محسوس کر گیا۔ کیا بات ہے، شکل شریف پر 12 کے بجائے 13 کیوں بج رہے ہیں؟ تمہاری خانم کہاں ہے؟ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے زاویہ نے سنجیدگی سے پوچھا۔ پڑوس میں گئی ہیں تیری محبوبہ کے گھر، اسود نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا تو وہ بولا، یار اسود تم اپنے والدین کو منع کر دو ونیزا کے رشتے سے ورنہ بہت پچھتاؤ گے۔ بہت سوچ سوچ کر بولتا زاویہ اسود کو الجھن میں مبتلا کر گیا۔ مسئلہ کیا ہے تمہارے ساتھ؟ اس نے پوچھا تو زاویہ نے چائے کا گھونٹ بھرتے ہوئے اسے دیکھا۔ آج جو کچھ میں دیکھ کر آیا ہوں نا وہ تو دیکھ لیتا تو 100 دفعہ اپنی اس محبت پہ لعنت بھیج کر بھاگ چکا ہوتا، یا کم سے کم اپنی محبت کا مقبرہ ضرور تعمیر کر چکا ہوتا۔ یہ تو کیا پہلیاں بجوا رہا ہے؟ اسود نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا میری باتیں تجھے پہلیاں لگتی ہے تو جاؤ جا کر اپنی حسین و جمیل پڑوسن سے پوچھو۔ دونوں بہنوں نے میرے ساتھ وہ تماشا دیکھا اور مجھے پتا ہے میرے پاس چلو بھر پانی نہ تھا کہ ہماری شرمندگی کی اس میں ڈوب مرتا۔ زاویہ نے کہا، میں لا دیتا ہوں تجھے چلو بھر پانی لیکن پہلے تو وعدہ کر کے تو نے مرنا ضرور ہے، فلرٹ نہیں کرنا۔ اسود نے اٹھتے ہوئے کہا تو زاویہ نے اس کا ہاتھ فوراً پکڑ لے بولا، فلرٹ تو تجھ سے وہ کر رہی ہے، وہ تیری ونیزا آج شیراز کے ساتھ تھی۔ بقول نوریا کے ہم تو عادی ہو گئے ہیں ایسے تماشوں کے۔ اس نے بتایا کون شیراز؟ اسود نے بنویں اچکائیں، وہی واحد انڈسٹری کا اکلوتا وارث، وہ جواری شرابی جسے خراب کریکٹر کی وجہ سے یونیورسٹی سے آؤٹ کر دیا گیا تھا۔ یہ تو کیا کہہ رہا ہے؟ یہ ممکن نہیں ہے، میری نظر دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ وہ پریشان ہو اٹھا اور کمرے میں ٹہلنے لگا۔ تیری نظر دھوکہ کھا چکی ہے، اب بھی وقت ہے، واپس آ جا، زاویہ نے کہا تو اسود نے نفی میں سر ہلایا۔ بس اب اور ایک لفظ بھی نہیں، وہ ونیزا نہیں تھی، ہو ہی نہیں سکتی، اسود نے بے یقینی سے کہا تو زاویہ نے اس سے گھور کر دیکھا۔ مجھے کوئی دشمنی نہیں ہے تیرے ساتھ جو میں فضول میں بکواس جھاڑوں گا، ٹھیک ہے؟ جب تجھے عقل آ جائے تو میری طرف آنا، اب میں بھی تیرے کسی معاملے میں نہیں بولوں گا۔ ناراضگی سے کہتا وہ چل پڑا۔ اسود نے اسے روکنے کی کوئی کوشش نہیں کی۔ آغا جی نہایت غصے کے عالم میں کمرے میں ادھر سے ادھر ٹہرے تھے۔ خانم کرسی پر بیٹھی اپنے آنسو صاف کر رہی تھی جبکہ اسود بیڈ پر سر جھکائے بیٹھا تھا اور گود میں رکھے اپنے ہاتھوں کی لکیروں کو بغور دیکھ رہا تھا۔ اتنی بے عزتی، اتنی ذلت اگر نہ ہی کرنی تھی تو شرافت سے کر دیتے، لیکن یہ بات بات پہ ہمارے پٹھان ہونے کے حوالے دینا اور پھر پٹھانوں کے بارے میں اپنی قیمتی رائے دینا کہاں کا انصاف ہے؟ آغا جی دھیمی آواز لیکن روبدار لہجے میں بولے۔ غصے سے ان کا پورا بدن کانپ رہا تھا۔ تم یہی چاہتے تھے کہ یہاں بے عزت کروا دو ہمیں، تم نے ہمیں ہماری نظر میں گرا دیا، ہمارے پٹھان ہونے کو وہ لوگ گالی کہتے رہے، وہ اس پر برستے رہے لیکن وہ چپ چاپ سر جھکائے بیٹھا رہا۔ پھر وہ خانم سے بولے، تم تیار ہو جاؤ، ہم ابھی اور اسی وقت واپس جا رہے ہیں۔ لیکن آغا جی میں کچھ دن اسود کے پاس رہنا چاہتی ہوں، انہیں لوگوں نے جو کیا سو کیا، اس میں میرے بچے کا کیا قصور؟ انہوں نے دھیمی آواز میں احتجاج کیا تو وہ بولے، یہ اس لڑکی سے روز ملتا تھا، اس سے اتنا نہ ہو سکا کہ اس کی رائے ہی لے لیتا؟ اس لڑکی نے منہ پھاڑ کر خود انکار کیا کہ مجھے تو ان دقیانوسی پٹھانوں میں شادی نہیں کرنی، یہ لوگ تو جانوروں سے بدتر سلوک کرتے ہیں عورتوں سے۔ آغا جی کے کہنے پر اس نے تڑپ کر سر اٹھایا، بے تحاشا سرخ آنکھیں لیے وہ بولا، میں وہاں پڑھانے جاتا تھا ایک استاد کی حیثیت سے، کیا
اچھا لگتا میں وہاں ایسی باتیں کرتا، اور ویسے بھی میں نے آپ لوگوں کی آمد کے بارے میں اسے بتایا تھا۔ اس نے کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس مسکرا دی۔ اس نے دوبارہ سر جھکا لیا۔ آغا جی نے ایک نظر خانم پر ڈالی اور انہیں باہر آنے کا اشارہ کیا اور خود بھی باہر نکل گئے۔ وہ مسلسل ہاتھوں کی لکیروں پر نظر جمائے ہوئے تھا۔ گڈمٹ ہوتی دھندلاتی لکیریں۔ اچانک سے اسے لگا وہ رو رہا ہے۔ اس نے آنسو پونچھنے کی کوشش کی لیکن وہاں کوئی آنسو نہ تھا، بس نظریں نہ جانے کیوں دھندلا رہی تھی۔ میرے جذبات تو بہت سچے تھے، دیوانگی کی حدوں تک چاہا تھا میں نے تمہیں ونیزا، ان 2 سالوں میں یہ تم نے کیا کیا، کیوں کیا تم نے ایسا؟ میں تم سے ضرور پوچھوں گا، تمہیں اپنی بے قراریوں کی داستان سناؤں گا، پھر تمہیں یقین آئے گا میری محبتوں کا۔ سوچے گڈمٹ ہونے لگی، تب ہی اسے اپنے کندھے پر ہاتھ کا دباؤ محسوس ہوا۔ سر اٹھا کر دیکھا تو خانم چہرہ لیے کھڑی نظر آئی۔ پھر وہ اس کے پاس بیٹھ گئی تو اس نے بھی ان کی گود میں سر رکھ دیا۔ بچے ونیزا کی امی کہتی تھیں کہ میری بیٹی کبھی بھی تمہارے بیٹے کے ساتھ خوش نہیں رہ سکتی۔ وہ کہتی ہیں کہ ایک ایسا بندہ جس کو اس کے باپ نے کان سے پکڑ کر گھر سے نکال باہر کیا ہو، اپنا کماؤ اور پڑھو، وہ بھلا مجھے کیسے زندگی کی آزائشیں دے سکتا ہے؟ اور پھر باپ اگر آج اپنے بیٹے کے ساتھ ایسا کر سکتا ہے تو کل کلا بہو کے ساتھ بھی ایسا کر سکتا ہے۔ اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے ہوئے اس حقیقت سے آگاہ کرنے لگی۔ جبکہ اس نے بے یقینی سے انہیں دیکھا۔ ونیزا کے خیال میں تم کو اسٹیبلش ہونے میں نہ جانے کتنا وقت لگی، اور پھر پٹھان بہت سخت ہوتے ہیں، نہ جانے وہ کیوں اتنی غلط فہمی کا شکار ہے پٹھانوں کے بارے میں۔ لیکن بیٹا یہ ہماری بے عزتی ہے، تم جانتے ہو تمہارے آغا جی نے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت دیا اور تمہاری پسند کو اہمیت دی، پھر اگر وہ تمہیں تھوڑی بہت نصیحت کرتے ہیں یا الجھے ہوئے معاملے سلجھاتے ہیں تو صرف تمہارے بھلے کے لیے، اور یہ کام سب والدین کرتے ہیں۔ صرف پٹھانوں پہ یہ لیبل نہیں لگا دینا چاہیے کہ پٹھان تو ہوتے ہی ایسے ہیں، اچھی بات تو نہیں۔ انہوں نے پیار سے جھک کر اس کا ماتھا چوما اور بولی، بھول جاؤ اسے، تمہارے لیے تمہارے جیسی لڑکی لاؤں گی، حوروں کی شہزادی، تم داد دو گی میری پسند کو۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اس غم سے باہر نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس کے ذہن میں تو ایک ہی بات تھی کہ اسے خود ونیزا سے بات کرنی ہے۔ ونیزا کا سیل نمبر اس کے پاس تھا، بس اتفاقیہ ہی مل گیا تھا۔ وہ پریکٹیکل کاپی چیک کر رہا تھا جس پر ونیزا کے نام کے ساتھ اس کا سیل نمبر بھی لکھا تھا، اور یہ کاپی اس کی دوست کی تھی۔ آغا جی کہاں ہیں؟ اس نے بیٹھتے ہوئے پوچھا تو خانم بولی وہ واپس چلے گئی ہیں اور مجھے کچھ دن کے لیے تمہارے پاس چھوڑ گئی ہیں۔ اب تم اپنا موڈ ٹھیک کر لو، میں تمہارے لیے کافی بنا کر لاتی ہوں۔ انہوں نے اڑتے ہوئے اس سے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ بیڈ پر دراز ہو گیا اور اپنا موبائل فون نکال کر اس میں سے ونیزا کا نمبر ملایا۔ دوسری بیل پر ہی فون ریسیو کر لیا گیا۔ السلام علیکم، ونیزا بولی تو اس نے پہچان لیا۔ ونیزا، میں اسفندیار بول رہا ہوں، تم سے ملنا چاہتا ہوں، کہاں ملو گی؟ بہت آسودگی سے اس نے پوچھا، جس پر تھوڑی دیر کے لیے دوسری طرف خاموشی چھا گئی۔ آپ کیوں ملنا چاہتے ہیں مجھ سے؟ دوسری طرف اس سے پوچھا گیا۔ یہ تو میں ملنے پر ہی بتا سکتا ہوں، اسفند نے کہا تو وہ بولی ٹھیک ہے، شام 4 بجے چائنیز میں۔ اسفند نے سیل آف کر کے سائڈ ٹیبل پہ اچھالا اور ٹائم دیکھا، 3 بج چکے تھے۔ خانم کا کافی لے کر اندر آئی تو وہ اٹھ بیٹھا۔ کافی پیتے ہوئے بھی وہ مسلسل اپنے ذہن میں وہ جملے ترتیب دے رہا تھا جو اسے ونیزا سے کہنے تھے۔ تقریباً 3:45 بجے وہ گھر سے نکلا اور بائک کا رخ چائنیز کی طرف موڑ دیا۔ اندر داخل ہو کے اس نے نسبتاً کونے والی میز کا انتخاب کیا اور بیٹھ کر دروازے کی جانب دیکھنے لگا۔ کبھی گھڑی اور کبھی دروازے کو دیکھتے اس نے 15 منٹ مزید گزارے۔ پھر ونیزا کو گلاس ڈور کھول کر اندر آتے دیکھ کر اطمینان بھرا سانس لیا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا اور اس پر نظریں پڑتے ہی اس کے چہرے پر وہی دل فریب مسکراہٹ رقصہ تھی جسے دیکھ کر اسفند کا دل جل اٹھا، اور اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولی یہ ذرا جلدی بات کریں، مجھے کہیں جانا ہے۔ نہ سلام نہ دعا، وہ کس قدر غیرت برت رہی تھی۔ تم نے انکار کیوں کیا؟ اسفند نے بھی بغیر لگی پٹی رکھے سیدھے بات شروع کی۔ وجہ آپ کے والدین نے آپ کو بتائی ہوگی، میں نے آپ کے بارے میں ایسا کچھ نہیں سوچا، اور پھر یہ شادی نو وے۔ اسے نہوں سے سر جھٹکا تو اسفند کے خون نے جوش مارا۔ کیا کمی تھی مجھ میں یا میری فیملی میں جو تم نے ایسا کیا؟ میں تو تم سے محبت کرتا تھا اور تم… وہ جوش سے بہہ رہا تھا اور اس نے اس کی بات کاٹی اور ہاتھ اٹھا کر بولی آپ کرتے ہوں گے محبت، لیکن ہمارے درمیان کبھی ایسی کوئی بات نہیں ہوئی۔ لہجے میں حقارت تھی۔ اسفند نے تڑپ کر اسے دیکھا۔ میں دیوانوں جیسا حال بنا کر تمہارے پیچھے چلتا، بار بار چھچورے پن سے تم سے اظہار محبت کرتا تو تم کو یقین آتا میں تو سمجھتا تھا کہ لڑکیاں اس معاملے میں اظہار کے پیچھے کیوں پھرتی ہیں۔ اگر تم انجان تھی تو یہ مجھ سے کسی بہانے مجھے دیکھ کر یوں مسکراہٹ کیوں آ جاتی تھی تمہارے لبوں پر؟ اسفند نے کہا تو وہ طنزیہ ہنسی۔ اس خوش فہمی کا کوئی علاج نہیں سر جی، میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ تماشا تو میں آپ کی وجہ سے بن گئی۔ پوری کلاس میں 2 سال میں نے جیسے گزارے ہیں، کالج میں ہی جانتی ہوں سب لڑکیاں معنی خیز نظروں سے دیکھتی تھی، آپ کے حوالے سے میرا مذاق اڑایا جاتا تھا، مجھے دیکھ کر سب لڑکیاں ہنستی تھی، طنزیہ کہتی وہ نوز سے سر جھٹک گئی۔ اب تم یہ بھی کہو کہ میں نے تمہیں اپنے والدین کی آمد کے بارے میں بھی نہیں بتایا تھا۔ اگر تمہیں اعتراض تھا تو تم وہی انکار کرتی۔ میرے والدین کو بلا کر ذلیل کروا کر تمہاری کون سی انا تھی جس کو تسکین ملی؟ کنپٹیوں میں خون ٹھوکریں مارنے لگا تھا۔ بہت ضبط سے دھیمے لہجے میں بولتا وہ سرخ ہو گیا۔ ونیزا کے پاس اس بات کا کوئی جواب نہ تھا۔
بیل بجنے کی آواز پہ اسفند نے ونیزا پر سے نظر ہٹائی۔ سامنے شراز کھڑا اپنے دانتوں کی نمائش کر رہا تھا۔ اس نے بیٹھنے کی اجازت طلب کی تو اسفند نے سر ہلایا۔ تب ہی اس کی نظر ونیزا پر پڑی جو زرد ہو چکی تھی۔ اگر کوئی اہم بات ہو رہی تھی تو میں واپس چلا جاتا ہوں، بس تمہیں دیکھ کر رہا ہی نہیں گیا سویٹ ہارٹ، نہایت ہی ولہانہ انداز میں کہتا وہ اپنی بے باک نظریں ونیزا پر گاڑ کر بولا تو اسفند کے ایک جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ ونیزا کو تمہارا ہی انتظار تھا۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتا وہ وہاں سے تیز قدموں سے باہر نکل آیا اور بائک سٹارٹ کر کے چل پڑا۔ اپنی منزل سے بے خبر اس کے ذہن میں دھماکے ہو رہے تھے جسے متائے جانا اس نے وہ کیا جو کسی جانی دشمن سے بھی نہ کرتا ہوگا۔ اس کا دل چیخ چیخ کر رونے کو چاہ رہا تھا، پھر واپس جا کر ونیزا اور شراز کا گلا دبانے کا جنہیں وہ خاموشی سے چھوڑ آیا تھا۔ اس نے بائک ایک پارک کے قریب روکی۔ خود کا لوگ ہی پارک میں موجود تھے۔ وہ چلتا ہوا ایک ویران گوشے میں بینچ پر بیٹھ گیا اور سر پیچھے ٹکا کر آنکھیں موند لی۔ میں نے اس لڑکی کو کیا سمجھا اور یہ کیا نکلی؟ میں کیا کروں گا اس دل کا جو نہ جانے سنبھلے گا بھی یا نہیں؟ یہ غم تو یقیناً میری جان لے کر ٹلے گا۔ آنسو آنکھوں کے کناروں سے نکل کر کالر میں جذب ہو رہے تھے۔ اس کے لیے میں نے اپنے بہت ہی پیارے دوست کو ناراض کر دیا، اسے جھوٹا بنا دیا۔ کتنے دن ہو گئے زاویہ سے بات کیے۔ وہ سیدھا ہو بیٹھا اور سر دونوں ہتھیلیوں پر گرا لیا۔ دل چیخ چیخ کر دہائیاں دے رہا تھا۔ رگ رگ کو چلتا ہوا یہ دکھ سے تڑپا رہا تھا۔ وہ وہاں سے اٹھا تو شام کا اندھیرا رات میں بدل رہا تھا۔ شکستہ قدموں سے پارک سے نکل کر وہ بائک پر بیٹھا اور گھر کی طرف بائک کا رخ موڑ دیا کہ خانم پریشان ہوں گی۔ وہ گھر میں داخل ہوا تو خلاف معمول دروازہ کھلا ہوا ملا۔ وہ آگے آیا تو کمرے سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اندر جانے کے بجائے وہ باہر پڑی کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھ گیا اور ٹانگیں میز پر رکھ کر پشت پیچھے ٹکائی۔ ذہن دل میں برپا اس طوفان کو سمیٹنے اور اس درد کو دل کے اندر ہی کہیں دفن کرنے کے لیے کچھ وقت تو چاہیے تھا، اور اس وقت وہ خانم کا سامنا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ تبھی اندر سے آتی آوازوں کو غنیمت سمجھا۔ حوریہ بچے، تمہاری منگنی ہو گئی ہے۔ آواز خانم کی تھی۔ نہیں آنٹی، منگنی نہیں نکاح ہوا تھا، اب ختم ہو چکا ہے۔ دھیما سا لہجہ اسماتوں کو بہت بھلا لگا تھا۔ وہ بے دہانی میں سن گیا۔ ارے کیسے ہوا یہ سب؟ خانم نے افسوس بھرے لہجے میں کہا تو حوریہ نے گہرا سانس باہر نکالا۔ 4 سال پہلے میرا نکاح اپنے تائزہ سے ہوا تھا، ہم دونوں کی رضامندی سے۔ پھر وہ امریکہ چلا گیا۔ شادی سے 2 دن پہلے اس نے آنے سے معذرت کر لی، مجھے طلاق نامہ بھجوا دیا کیونکہ اسے وہاں کوئی امریکن لڑکی پسند آ گئی تھی۔ دھیرے دھیرے کہتی وہ سسکی لے کر چپ ہو گئی۔ میں نے تمہارے زخموں کو چھیڑ دیا، خانم افسردگی سے بولی، لیکن کوئی لڑکی تم سے زیادہ بھی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ جو اس لڑکے نے ایسا کیا؟ آنٹی، یہ کہاں لکھا ہے کہ جو لوگ بہت خوبصورت ہوں ان کے نصیب بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں؟ خوبصورتی کوئی معیار تو نہیں کسی کو پسند کرنے کا۔ وہ ذرا اونچی آواز میں بولی تھی۔ قسمت کی ستم ظرفی ہے یہ، خانم نے کہا۔ اسفند کو لگا وہ ابھی رو دیں گی۔ آنٹی، میری امی کہتی ہیں کہ ہر انسان کو اپنے نصیب کا ملتا ہے۔ وہ لڑکی ہی عادل کے نصیب میں تھی تو میری جگہ کیسے بن سکتی تھی؟ اب نصیب کے ساتھ، تقدیر کے ساتھ زور زبردستی تو نہیں کی جا سکتی۔ وہ ہولے سے ہنسی، اسی ہنسی میں بھی ہزاروں دکھ بنا تھے۔ تمہاری امی ٹھیک کہتی ہیں اور یہ ان کی عقل مندی تھی جس نے تمہیں بکھرنے سے بچا لی، خانم نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ امی کی بات تھوڑی دیر سے ہی صحیح لیکن سمجھ میں آ گئی۔ کبھی ہم بہت شدت سے کسی چیز کی آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں، لیکن وہ ہمیں نہیں ملتی۔ ہم لاکھ دعائیں کریں سر پٹکے لیکن وہ ہمیں نہیں ملتی کیونکہ وہ ہمارا نصیب ہی نہیں ہوتی۔ اب سمجھ میں آیا کہ یقیناً وہ چیز ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی، اس لیے نہیں ملتی۔ اور ویسے بھی اس طرح کے نقصان کے بعد کوئی ایک کندھا ہونا چاہیے جو آپ کو سمیٹ لے، ورنہ کٹچیاں کون سمیٹ سکتا ہے؟ اتنی سی عمر میں اتنا گہرا کیسے سوچ لیتی ہو؟ خانم متاثر ہوئی۔ آنٹی، یہ جو دکھ ہوتے ہیں نا، یہ بہت سی تبدیلیاں لے کر آتے ہیں اور یہ تبدیلیاں ہمیں گہرائی میں اتارتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی سوچوں سے نکال دیں تو زندگی بہت بہتر، بہت اچھی گزر سکتی ہے۔ یہ کام مشکل ضرور ہے، ناممکن ہرگز نہیں۔ میں بھی کیا باتیں لے بیٹھی، آپ یہ بریانی ٹیسٹ کیجیے گا۔ اسفند اٹھا اور اندر کی طرف قدم بڑھا دیے۔ ایک قدم اندر اور ایک باہر تھا جب اس کی نظر سامنے بیٹھی اس دلکش لڑکی پر پڑی۔ وہ لڑکی بھی اسے دیکھ کر چپ ہو گئی تھی، البتہ سکتے کی کیفیت میں اسے دیکھ رہی تھی۔ اسے چاندنی رات کا منظر دونوں کی نظروں میں گھوم گیا اور یہ نظریں جھکا لی، لیکن ایک نظر ہی دل کی دنیا اتھل پتھل کر دینے کے لیے کافی تھی۔ مجھے کوئی حق نہیں کہ میں اس شخص کا خواب دیکھوں۔ اس چاندنی رات کے بعد سے اب تک یہ چہرہ نگاہوں کے آگے سے ہٹتا ہی نہیں تھا۔ وہ اسے بار بار اپنا وہم سمجھتے ہوئے جھٹکنے کی کوشش کرتی، لیکن وہ پھر سامنے برجمان ہوتا اور اب تو وہ حقیقت بن کر سامنے تھا۔ حوریہ، یہ میرا بیٹا ہے اسفند یار، اور اسفند یہ تمہاری شاگرد نوریہ کی بہن ہے۔ حوریہ، خانم نے مسکراتے ہوئے تعارف کروایا تو اس نے سر کو ہلکا سا ہلایا اور جبراً مسکراہٹ ہونٹوں پر لے آیا۔ نوریہ آپ کا بہت ذکر کرتی ہے۔ اب کہ وہ اعتماد سے بولی تو وہ ایک نظر سے دیکھنے کے بعد خانم کی طرف متوجہ ہوا۔ میں زاویہ کی طرف جا رہا ہوں، ہو سکتا ہے رات کو دیر ہو جائے، آپ پریشان مت ہوئیے گا، تیزی سے کہتا وہ باہر نکل گیا۔ بائک سٹارٹ کر کے وہ سڑک پر آ گیا۔ زاویہ کے گھر جانے کا کوئی ارادہ نہ تھا، سو بے مقصد سڑکوں پر بائک دوڑاتا رہا۔ خیالات گٹمٹ ہو رہے تھے، دل جیسے دکھ کی گہری دلدل میں ڈوب رہا تھا۔ جتنا
میرا دل ٹوٹا اور کرچی کرچی بکھرا، ایسا تو شاید ہی کوئی بکھرا ہو۔ بے حد دکھ سے اس نے سوچا، یہ دنیا تو دکھوں کا گھر ہے، ابھی اپنی آنکھوں سے اسی طرح کرچی کرچی بکھری لڑکی دیکھ کر آئے ہو، پھر بھی خود کو سب سے زیادہ مظلوم سمجھتے اور دماغ نے سوال اٹھایا تو وہ تڑپ اٹھا۔ نہیں، میرے جتنے دکھی نہیں ہوگی وہ اسے نفی میں سر ہلائے، تم سے زیادہ ہے وہ، اس کے لفظ لفظ سے ٹپکتی ہے۔ کیا تمہیں محسوس نہیں ہوئی؟ تم تو مرد ہو کر حوصلہ ہار رہے ہو، وہ تو بھی لڑکی ہے ایک، نہ تو لڑکی۔ دل نے دلیل دی۔ بائک ایک جگہ روک کر وہ فٹ پاتھ پر بیٹھ گیا تھا۔ کیا یہ بات درست نہیں کہ ونیزا کو زندگی سے نکال کر تم بہت بہتر، بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہو؟ یہ کام مشکل ضرور ہے، ناممکن ہرگز نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے حریہ کے بولے گئے جملے جب اس کے دماغ نے دہرائے تو وہ بے اختیار ہاتھوں پر سر گرا گیا۔ اسود، تم نے حریہ کو تو دیکھا ہے نا؟ خانم نے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے ہوئے پیار سے سوال کیا تو اس نے مڑ کر خانم کو حیرت سے دیکھا۔ وہ کمپیوٹر پر بیٹھا کوئی کام کر رہا تھا۔ جواب دینے کی بجائے وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ خانم اب کے بیڈ پر بیٹھ گئی اور بیٹے کی چوڑی پشت اور خوشنما سر پر نظر جما کر مضبوط لہجے میں بولی، تمہارے آغا جی اور میں نے تمہارے لیے حریہ کو پسند کیا ہے۔ اگلے ہفتے ہم بات پکی کرنے جا رہے ہیں، بلکہ منگنی کرتے ہی لوٹیں گے۔ ان کی بات پہ اس نے ان کی طرف رخ موڑا اور سنجیدگی سے بولا، میں ابھی شادی نہیں کرنا چاہتا، مجھے اپنا فیوچر بنانا ہے، پھر سوچیں گے۔ تمہارا MCSP مکمل ہو گیا، اب تم فارغ ہو، اور پھر کس چیز کی کمی ہے تمہیں، اور کتنی دیر لگے گی اسے شادی میں؟ میں نے تمہارے آغا جی کا پیغام پہنچا دیا ہے، یہ ان کا حکم ہے۔ تمہارے انکار سے وہ کتنے غصے میں ہوں گے یہ بھی سوچا ہے تم نے؟ لیکن خانم، اس نے کچھ کہنا چاہا لیکن خانم نے ہاتھ اٹھا کے اسے روک دیا اور بولی، کوئی لیکن ویکن نہیں، وہ لڑکی بہت اچھی ہے اور بہت وسیع دل کی مالک ہے، ہم لوگ رشتے کی بات کر رہے ہیں، اب کوئی انکار نہیں۔ خانم نے کہا تو اس نے تڑپ کر انہیں دیکھا، آپ لوگ رشتے کی بات بھی کر رہے اور مجھے بتانا بھی ضروری نہیں سمجھا اس نے کہا تو خانم اٹھ کر اس کے قریب آ گئی۔ تمہیں ضرورت ہے ایک عدد بیوی کی جو تمہارے سارے دکھ سارے غم بانٹ لے، اس حویلی کو اب ایک بہت پیاری سی بہو کی ضرورت ہے، اور ہمیں پوتے پوتیوں کی۔ اس کا چہرہ دونوں ہاتھوں کے پہلے میں لے کر وہ مسکراتے ہوئے بولی تو وہ کچھ بھی نہ بول سکا، بس انہیں دیکھ کر رہ گیا۔ آج کافی عرصے بعد وہ زاویہ سے ملنے آیا تھا۔ MCS مکمل ہونے کے بعد اس نے اپنے والد کا آفس جوائن کر لیا تھا، کیونکہ یہ ان کی خواہش تھی۔ جب سے ونیزا کے معاملے میں زاویہ ناراض ہوا تھا، دوبارہ دونوں میں کوئی بات چیت نہیں ہوئی تھی، لیکن اب پورے 3 ماہ بعد وہ اسے منانے اس کے آفس آیا تھا۔ جب اسود کافی دیر انتظار کرنے کے بعد اس کے سامنے گیا تو وہ فون سنتے سنتے ساکت ہو گیا۔ جلدی سے فون پر معذرت کر کے وہ اٹھا اور دوڑ کر اس کے سینے سے آ لگا، اتنی دیر لگا دی تم نے، میں تو کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ زاویہ نے شکوہ کیا تو وہ پھیکی سی ہنسی ہنس دیا، تم ٹھیک تھے اور میں غلط، یہی بات مجھے روک کے ہوئی تھی کہ میں نے غلط ہوتے ہوئے بھی تمہیں غلط ثابت کرنے کی کوشش کی، وہ سنجیدگی سے بولا تو زاویہ نے اس کی کمر میں اعصاب معمول دھماکہ جڑ دیا، میرا یار ہو کر بھی ایسی باتیں کر رہا ہے، بیٹھے بٹھائے کچھ نہیں ملتا، تم چلو میرے ساتھ کسی اچھے سے ہوٹل میں چلتے، اسود نے کہا تو زاویہ اٹھا اور گاڑی کی چابی اٹھا لی، گاڑی ہے میرے پاس، سیدھا پشاور سے آ رہا ہوں، چلو، اور وہ دونوں چل پڑے۔ ہوٹل میں پہنچ کر وہ بہت الگ گوشے میں بیٹھ گئے۔ عقل آ گئی تجھے؟ زاویہ نے آگے کو جھکتے ہوئے سرگوشی کی تو اسود نے اسے گھوری دی، ہاں آ گئی، لیکن صرف عقل آئی ہے، میں پوری طرح سنبھلا نہیں، اور آغا جی اور خانم میری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ آرڈر دینے کے بعد وہ زاویہ کی طرف متوجہ ہوا، اچھی بات ہے نا، آنے والی تجھے سنبھالے گی، تو کیوں فکر کرتا ہے؟ زاویہ نے بے فکری سے کہا تو اسود نے نفی میں سر ہلایا، لیکن میں ذہنی طور پر تیار نہیں ہے، ابھی تو دل کے زخم ہرے ہیں، تم تو جانتے ہو نا، پلیز تم بات کرو آغا جی سے، یہ دیکھو۔ زاویہ نے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے، پھر بولا، میں اب کی بار جاؤں گا تو واپسی کے چانسز 0 ہیں، تمہارے آغا جی نے مجھے پھانسی چڑھوا دینا ہے، یہ ہر دفعہ ہمارے فیصلوں میں ٹانگ اڑانے آ جاتا ہے، اس نے قطعی انداز میں کہا تو اسود نے افسردگی سے اسے دیکھا کہ تم بھی خود غرض بن جاؤ۔ اس کی بات سن کر زاویہ کو جھٹکا لگا، تم جو سمجھو، لیکن میں اس معاملے میں تمہارے والدین کا ہم خیال ہوں، ویسے وہ کون ہے؟ اس نے پوچھا تو اسود بولا، حریہ۔ کون حریہ؟ زاویہ نے پوچھا، نوریہ کی بہن۔ ویسے تو مجھے تمہاری خوش بختی پر کوئی شک نہیں تھا، لیکن اب یقین اور پختہ ہو گیا ہے، میں ملا ہوں، اس سے اچھی لڑکی ہے، ویسے جوڑی کمال کی ہے، زاویہ نے متاثر ہونے والے انداز میں کہا، پھر بولا، ویسے شرافت یہی ہے کہ تو خاموشی سے وہ کر جو تیرے والدین چاہتے۔ اسود نے کوئی جواب نہ دیا، بس کافی کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا۔ نوریہ کو جب سے یہ پتہ چلا تھا کہ اسود کا پرپوزل حریہ کے لیے آیا ہے، وہ بے چین ہو گئی تھی۔ سر اسود کے ونیزا کے ساتھ تعلق کے بارے میں جاننے کے بعد اس کے لیے یہ بات بہت عجیب تھی، بے شک اسے معلوم تھا کہ ونیزا انکار کر چکی، لیکن پھر بھی ایک عجیب سا خوف دل میں اپنی جڑیں مضبوط کر رہا تھا۔ اسے حریہ کی خوشیاں بہت عزیز تھیں، کیونکہ حریہ نے پہلے ہی بہت بڑی اذیت سہی تھی۔ اسے یاد آیا جن دنوں سر اسود کالج آئے تھے، انہی دنوں ایک کلاس فیلو نے بتایا تھا کہ اس کا بھائی بھی سر اسود کی کلاس میں پڑھتا ہے، یہ سوچ اس پر ایک نیا خیال وار کر گئی تھی۔ اس نے اس کلاس فیلو سے زاویہ کے بارے میں پتہ کروایا اور خوش قسمتی سے اس کا بھائی اس بارے میں جانتا تھا، اس طرح وہ زاویہ کے بہت ہی
خوبصورت انداز میں سجے آفس جا پہنچی اور وہ تو اسے دیکھ کر ساکت ہو گیا تھا اور اس کی محبت پر نوریہ کو اپنا سارا اعتماد رخصت ہوتا محسوس ہوا۔ اس نے کھنکا کر گلا صاف کیا تو زاویہ جیسے ہوش میں آ گیا۔ آپ؟ وہ اٹھتے ہوئے حیرت سے بولا۔ جی ہاں، میں آپ سے بہت ضروری بات کرنے آئی ہوں۔ چہرے پر سنجیدگی طاری کر کے وہ بولی تو زاویہ سے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بیٹھیے نا، کیا کھڑے کھڑے بات کرتی ہیں؟ مجھے حیرت ہو رہی ہے اور حیرت سے زیادہ خوشی کہ آپ نے میرے آفس کو اس قابل سمجھا۔ یہاں آئی مارے خوشی کے وہ اونگی بونگی مار رہا تھا۔ وہ بیٹھ گیا اور بامشکل تھوک نکلا۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیسے بات شروع کرے اور زاویہ بڑی محبت سے اس کے چہرے پر پہلی دھنک کو دیکھ رہا تھا۔ میں آپ تک بہت مشکل سے پہنچی ہوں، لیکن یہ کسی کی زندگی کا سوال ہے۔ میں جانتی ہوں کہ آپ کا وقت بہت قیمتی ہے، لیکن اگر آپ کچھ وقت دیں تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ سر جھکاتے وہ دھیمے لہجے میں بولی۔ آپ کہیے، میں سن رہا ہوں۔ زاویہ متانت سے بولا تو اس نے زاویہ کی طرف دیکھا۔ دراصل سر اسفند، وہ اتنا کہہ کر دوبارہ سر جھکا گئی اور ہاتھ مسنے لگی۔ زاویہ کو اسفند کا نام سن کر حیرت تو بہت ہوئی، لیکن وہ بولا کچھ نہیں۔ میں آپ کو شروع سے ساری بات بتاتی ہوں۔ میری آپی حوریہ، جن سے آپ اس دن مارکیٹ میں ملے تھے، ان کا نکاح ہمارے تائزہ سے ہوا اور تقریباً 2 سال رہا۔ پھر رخصتی سے 2 دن پہلے انہوں نے آنے سے انکار کر دیا اور بتایا کہ انہوں نے وہاں شادی کر لی ہے۔ ایک ایسی لڑکی کی اذیت اور دکھ کا اندازہ آپ کر سکتے ہیں جس نے 2 سال ایک بندے کو جیون ساتھی کے روپ میں سوچا ہو، پھر اسے بغیر قصور کے دھتکار دیا جائے۔ اس لڑکی کے دل پر کیا گزرتی ہے یہ شاید آپ نہ جانیں، لیکن ہم گھر والوں نے آپی کو پل پل بکھرتے دیکھا ہے۔ اب وہ بامشکل سنبھلی ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ کولڈ ڈرنک لیں؟ زاویہ نے کہا تو اس نے بوتل اٹھا لی۔ ابھی کچھ دن پہلے سر اسفند کے والدین ہمارے گھر آپی کے رشتے کے لیے آئے۔ ان کا خاندان ایسا نہیں کہ آسانی سے نظر انداز کیا جا سکے اور نہ ہی سر ایسے ہیں کہ انہیں ریجیکٹ کیا جا سکے۔ میرے والدین کو بھی کوئی اعتراض نہیں، لہٰذا جلدی ہی انہیں جواب دے دیا جائے گا۔ آپ جان گئے ہوں گے کہ وہ جواب کیا ہوگا، نوریہ نے کہا تو اس نے اس بات میں سر ہلا دیا اور ریلیکس ہو کر بیٹھ گیا۔ لیکن میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس میں ایسی کون سی بات تھی جو آپ کو مجھ تک لے آئی۔ چیئر گھماتے ہوئے اس نے نوریہ کے چہرے کو نگاہوں کی گرفت میں لے کر کہا تو وہ بولی۔ سر اسفند ونیزا میں انٹرسٹڈ تھے اور اس کے گھر رشتہ بھی جو آیا تھا۔ یہ ٹھیک ہے کہ یہ کہانی ختم ہوگی، لیکن اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ سر اسفند ونیزا کو بھول چکے ہیں یا بھول جائیں گے؟ میری آپی پہلے ہی بہت دکھ اٹھا چکی ہیں، اب ایک ایسے انسان کی رفاقت میں کیا خوش رہ سکیں گی جو اندر سے کسی اور کا ہو؟ یہ زیادتی ہوگی نا میری آپی کے ساتھ۔ سر اسفند بہت اچھے انسان ہیں، لیکن وہ سانس لینے کو رکی تو زاویہ نے کہا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اسفند ونیزا کے رویے سے دل برداشتہ ہے، وقتی طور پر ہرٹ ہے۔ وقت کے ساتھ یہ زخم ختم ہو جائے گا۔ ایک بے وفا کو وہ آخر کب تک یاد رکھے گا؟ اور جہاں تک آپ کی آپی کی خوشی کی بات ہے تو یقین کریں وہ بہت خوش قسمت ہیں جنہیں اسفند جیسے انسان کی رفاقت نصیب ہو رہی ہے۔ بہت کم عرصہ ہوا ہے ہماری دوستی کو، شاید 3 سال، اور اتنے عرصے میں جتنا میں اسے جان گیا ہوں، اس بنا پر میں یہی کہوں گا کہ اسفند اپنی ذات پر تو ہر قسم کی تکلیف برداشت کر سکتا ہے، لیکن کسی دوسرے کو تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ میں نے آج تک اتنا محبت کرنے والا اور مخلص انسان نہیں دیکھا۔ بائی گاڈ، اس میں کوئی لفظی نہیں، یہ حقیقت ہے۔ وہ بہت یقین سے بولا اور پھر میز پر دونوں ہتھیلیاں رکھ کر آگے ہوا اور دھیرے سے بولا۔ میرا اعتبار کریں۔ نوریہ نے اسے دیکھا اور پھر بے اختیار سٹپٹائی۔ یا اللہ، شاید ہی کسی کی آنکھیں اتنا بولتی ہوں جتنا اس بندے کی بول رہی ہیں۔ سر جھکا کر اس نے سوچا کچھ لمحے خاموشی سے سر کے، پھر وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ 1 منٹ نوریہ وہ دروازے کے قریب پہنچی ہی تھی کہ زاویہ بولا۔ اس نے مڑ کر اسے دیکھا، پھر وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ میرے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ میرا مطلب ہے میں آپ کو شریف انسان لگتا ہوں؟ اس نے نہایت سنجیدگی سے اپنی طرف اشارہ کر کے پوچھا، لیکن چہرے کے تاثرات پہ نوریہ کو ہنسی آ گئی۔ بامشکل ہنسی ضبط کرتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بس ٹھیک ہے، اور آپ کے والدین کو بھی میرے جیسے شریف لوگ پسند ہوں گے۔ اب کہ وہ مسکرایا، آنکھوں میں ہلکورے لیتی محبت اور شرارت نوریہ کے دل کے تار چھیڑ گئی تھی۔ سرخ چہرہ لیے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ وہاں سے چلی آئی۔ گھر آ کر بھی وہ اپنی اس نئی کیفیت پہ حیران ہوتی رہی۔ ہاں، حوریہ کے حوالے سے ڈھیر سکون اس نے اپنے دل میں اترتا محسوس کیا تھا۔ حویلی میں آج جشن کا سماں تھا۔ اس برستی خوبصورت سی شام میں حوریہ دلہن بن کر حویلی کے آنگن میں آئی تھی۔ بہت بھرپور انداز میں اس کا استقبال کیا گیا تھا۔ سارے روایتی رسم و رواج پورے کرنے کے بعد اسے اس کے کمرے تک پہنچا دیا گیا تھا۔ تھوڑی دیر میں سب لوگ کمرے سے چلے گئے تو اس نے سکون کا سانس لیا اور پیچھے پڑے تکیے سے ٹیک لگا کر ارد گرد کا جائزہ لیا۔ بہت خوبصورت انداز سے سجا کمرہ اپنے مکین کے اعلیٰ ذوق کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اس نے بہت خوبصورتی سے سجی سیج کو دیکھا۔ تازہ گلاب اور موتی کے پھولوں کی بے حساب لڑیاں بیڈ کے اطراف میں تھی۔ گردن موڑ کر اس نے سائڈ ٹیبل کی طرف دیکھا جہاں اسفند کا کلوز اپ تھا۔ اس نے فریم اٹھایا اور اپنے سامنے کیا۔ وہ مسکرا رہا تھا، میلے کانچ جیسی بے تحاشا چمکتی آنکھیں، سرخ و سفید رنگت اور بہت ہی اسٹائلش بال، اور وہ مردانہ وجاہت کا شکار تھا۔ دروازہ کھلنے کی آواز پہ اس نے گھبرا کر تصویر واپس رکھی اور جلدی سے
घूंघट निकाल कर बैठ गई। धड़कते दिल और रुकती सांसों के दरमियान वो कदमों की चाप सुनने लगी। फिर फूलों की लड़ियां हटाकर वो उसके सामने बेड पर बैठ गया। थोड़ी देर इसे देखने के बाद इसने हुरिया का घूंघट उलट दिया और जैसे शॉक्ड हो गया। असफंद ने हाथ बढ़ाकर इसकी मेहंदी रचे हनाई हाथों को थाम लिया। वो सर झुका गई। ओहो, उंगली से इसकी थोड़ी के नीचे रखते हुए इसने हुरिया का चेहरा ऊपर किया। जिंदगी नाम ही जिंदा दिली का है। वो कुछ और सिमट गई। जाविया ठीक ही कहता है, तकदीर हमारे हौसलों को आजमाती है। एक और दानिश्वर का कौल है कि हमें वो अता किया जाता है जो हमारे लिए बेहतरीन होता है। और भी कुछ कह रहा था, लेकिन वो तो अपनी धड़कनों के शोर को सुन रही थी। असफंद ने इसका चेहरा ऊपर उठाया तो इसने निगाहें उठा कर इसे देखा, लेकिन ज़्यादा देर इसकी आंखों में देखना इसके बस में ना था, सो निगाहें झुका गई। अब वो इसका अजीब व गरीब फ़लसफ़ा सुनकर समझने की कोशिश कर रही थी। चेहरे पर संजीदगी और लहजे में बोलती शरारत से हुरिया को हैरत हुई। मैं आपकी बात नहीं समझी, और वो वाकई कुछ भी ना समझी थी, जबकि असफंद ने इसकी इस बात को अपने अंदाज में लिया। मैं समझा दूंगा, ऐसी जल्दी भी क्या है। इसने हाथ बढ़ाकर इसकी गर्दन को छुआ तो इसके लम्स की हिद्दत से वो बेख्तियार कसमसाई दिल अलग पागल हो रहा था, धड़क धड़क कर। इस दिन तुमने कहा था ना कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें अगर हम अपनी ज़िंदगी से निकाल पाएंगे तो ज़िंदगी बहुत अच्छी और बहुत बेहतर गुजर सकती है। ये काम मुश्किल ज़रूर है, नामुमकिन हरगिज़ नहीं। असफंद की बात सुनकर हुरिया के ज़हन में धमाका हुआ। तो इस दिन ये हज़रत थे जो बाहर खटपट कर रहे थे और मैं बेवकूफ़ समझ रही थी बिल्ली है। अपनी सोच पर से हंसे, लेकिन संजीदगी से बोली, आप चुप चुप कर दूसरों की बातें सुनते हैं, बहुत ख़राब हैं आप। वो रूठने लगी थी जब ही असफंद ने इसके करीब होते हुए बोला, ख़राब तो मैं वाकई बहुत हूँ। लहजे की शर्त पे हुरिया बेख्तियार घबरा कर सर झुका के। कुछ देर बाद असफंद बोला, बेशक हमारी शादी किसी भी रवायती मोहब्बत भरी कहानी के बाद नहीं हुई, लेकिन मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि अपने हिस्से की सारी खुशियाँ भी तुम्हारी झोली में डाल दूँगा। हम अपने रिश्ते की बुनियाद एतमाद, एहतराम और मान पर रखेंगे। मोहब्बत तो हो ही जाती है, जिसे मुझे अब होती महसूस हो रही है। गंभीर लहजे में कहता वो हुरिया को दिल में उतरता महसूस हुआ था। दोनों हथेलियां गिल पर टकाकर वो थोड़ा सा आगे को झुकी और सामने स्टेज की तरफ देखा। पूरा लॉन भर की कमकमों से नूर बना हुआ था। स्टेज पर दूल्हा बना जावियार और इसके पहलू में बैठी धमकता रूप लिए नूरिया। जावियार की निगाहें बढ़ बढ़ के इस पर उठ रही थी, और फिर हुरिया की नज़र अपने 1.5 साला बेटे बख्तियार पर पड़ी, जो यकीनन नूरिया की गोद में घुसने की कोशिश में ज़िद कर रहा था, जबकि नूरिया पलक झपकाए शराफत का मुकम्मल नमूना बनी बैठी थी। हुरिया होले से हंस दी। ज़िंदगी इतनी हसीन और मुकम्मल हो जाएगी, ये तो मैंने पहले कभी सोचा भी ना था। इसने आसमान की तरफ देखा जहाँ सितारे जगमगा रहे थे। कभी ये सवाल मचलता था दिल में कि मेरे मुकद्दर का सितारा कौन होगा, और अब मैं खुद पर रक्श करती हूँ। किसी ने पीछे से इसे बाजुओं के मजबूत घेरे में ले लिया। पहले तो वो चूंकि, और फिर मुस्कुराते हुए सर इसके सीने से टका कर हाथ इसके कंधे पर रख दिए। इसके मजबूत बाजुओं में तहफ़्फ़ुज़ का कितना एहसास था। फिर आंखें खोल कर इसने थोड़ा सा सर मोड़ कर इसे देखा। असफंद की आंखों में मोहब्बतों का ठाठे मारता समंदर था। इतनी मोहब्बतें पाकर वो भी मगरूर ही हो जाती और फिर अपने रब के आगे सजदे में गिर जाती, जिसने थोड़ी सी तकलीफ देकर सारी ज़िंदगी को बहार कर दिया था। थैंक्स यारा। असफंद ने बहुत हौले से सरगोशी की तो हुरिया ने इससे हैरत से देखा। किस बात का शुक्रिया। वो सामने देखकर बोली, पता है हुरिया, एक वक़्त ऐसा भी आया था मुझ पर जब मैंने दुआ मांगनी छोड़ दी थी। अपने अल्लाह से बदगुमान हो गया था। वो तो मेरी सुनता ही नहीं, लेकिन वो इतना मेहरबान है कि इसने मुझे वो कुछ अता कर दिया जिसे मांगने का भी मुझे ढंग ना आता था। अब मैं सोचता हूँ तो कांप सा जाता हूँ कि अगर वो दुआएं जो हमारे लिए बेहतर नहीं होती, सिर्फ इसलिए कबूल कर ले कि ये बंदा वक्ती तौर पर खुश हो जाए, तो ज़िंदगी जहन्नुम बन जाए। और वो फिर इसकी तरफ देखकर मुस्कुराया तो वो बोली, हम दोनों ही एक जैसी कैफियत से गुजरे हैं। ये भी हो सकता है कि वक़्त ऐसा आता जब मैं भी दुआएं मांगना छोड़ देती, बदगुमानी को दिल में जगह देती। लेकिन मेरी अम्मी जब मेरी हिम्मत टूटती देखती तो बस इतना ही कहती कि हुरिया, वहाँ देर है अंधेर नहीं, वो तुम्हारी ज़रूर सुनेगा, लेकिन देगा वो जो तुम्हारे हक़ में बेहतरीन है। और वो मुझे मिल गया। इसके हाथों पर माथा टकाकर वो बोली तो असफंद ने कुछ देर बाद इसका चेहरा ऊपर किया। मुझे तुम्हारा ही साथ चाहिए था, तुम ही थी जिसकी मुझे तलाश थी। तुम्हारी हिम्मत और हौसले ने मुझे बहुत अपील किया और मैं दिलो जान से राज़ी हो गया। अपने वालिदैन की पसंद पे थोड़ा बहुत मलाल जो बाकी रह गया था नाकदरी का, वो तुम्हें पाकर कहीं दूर भाग गया, और अगर वो मलाल ख़त्म ना होता तो मैं नाशुक्रों में शुमार होता। मुझे ऐसी ही लड़की चाहिए थी जो मुझे मोहब्बत और एहतराम दे और मैं ऐसे मोहब्बतों का मान और एतमाद दे सकूं। बहुत मोहब्बत से इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए वो बोला तो वो गोया हुई, मेरे मुकद्दर का चमकता हुआ सितारा है असफंद, जिसे मैंने आसमान पर खोजने की कोशिश की थी। यार, अपनी बातों में हम अपने वक्त के सितारे को तो भूल ही गए।
وہ شرارت سے مسکرایا، اشارہ بیٹے کی طرف تھا۔ حوریہ نے مڑ کر گرل پر دونوں بازو ٹکائے اور کمنٹری کے اسٹائل میں بولی، وہ مسٹر اس وقت اپنی خالہ کی گود میں گھس کر لاڈ کرنے اور خالہ کے میک اپ کا ستیہ ناس مارنے میں مصروف ہیں، جبکہ خالو جی پوری کوشش میں ہیں کہ بھانجا خالہ کا ناس مارنے کے بجائے ان کے بال سنوارے، اور لیجئے وہ کامیاب ہو گئے ہمارے بخت کو اپنی گود میں لینے میں۔ وہ مزے سے اسٹیج کی صورتحال واضح کر رہی تھی، تبھی اسفند بھی اس کے پاس گرل پر بازو رکھ کر پیار بھرے لہجے میں سے مخاطب ہوا، ورنہ پیارے یار، تم نے نہ صرف مجھے بکھرنے سے بچا لیا بلکہ میری زندگی میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں بکھیر دی۔ اس کی بات سن کر حوریہ آسودگی سے مسکرا دی۔ یہ تو اس کے اپنے بخت کی سچائی تھی، اسے اپنی خوش بختی کا یقین ہو گیا۔ جب زندگی کی راہیں دشوار گزار نہیں، اسفند کی ہمراہی میں بہت سہل، بہت آسان ہو گئی ہیں ان کی ان کہی باتوں کی سچائیاں اور اپنی خوشیوں کے ساتھ۔ کوئی چھاؤں ہو جسے چھاؤں کہنے میں دوپہر کا گمان نہ ہو، کوئی شام ہو جسے شام کہنے میں، کوئی وصل ہو جسے وصل کہنے میں ہجرت کا دھواں نہ ہو، کوئی لفظ ہو جسے لکھنے پڑھنے کی چاہ میں کبھی ایک لمحہ گراں نہ ہو۔ تو یہاں پہ ناول ختم ہوا۔ ناول کا نام ہے موسم غم جانا نہ ہو اور اس کی رائٹر ہے ہانی تبسم۔ ناول آپ کو کیسا لگا کمنٹس باکس میں اپنی رائے دیجیے گا۔ اس کو پڑھنے میں کوئی دشواری ہو یا سننے میں ہو تو اس کی آواز بند کر کے بھی پڑھ لیجیے گا۔ آپ کو پتہ ہے کہ بعض جگہوں میں تھوڑا سا اٹکتی بھی ہوں، اس کے لیے معذرت بھی کرتی ہوں آپ سے۔ اور ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، کیونکہ یہ جو ناولز ہوتے ہیں بہت سی رائٹرز لکھتی ہیں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ایسے ناول لے کر آؤں جو کہانی سے بھرپور ہوں اور کچھ ریئلٹی پر بھی ہوں۔ آج کل کے معاشرے اور سوسائٹی میں بہت سے ایسے واقعات ہوتے ہیں اور جن کو کہانی کی صورت میں اگر بیان کیا جائے تو وہ ایک بہت دردناک بھی ہوتی ہے، اور کچھ میں کچھ سبق آموز بھی ہوتے ہیں، کچھ میں ہمیں کچھ سیکھنے کے لیے بھی ملتا ہے۔ اب جیسے کہ کل کے ناول میں بتایا گیا تھا کہ کیسے وہ ایک شوہر اپنی بیوی پر جان نچھاور کرتا ہے، لیکن اسے وعدہ بھی کرتا ہے کہ وہ دوسری شادی نہیں کرے گا، لیکن مجبور ہو کر لیتا ہے، اور اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور یہ ایسی کہانیاں بہت سے ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، اور آپ سے رائے اس لیے لی گئی تھی کہ تب پتہ چل سکے کہ آپ لوگوں کی کیا رائے ہے، آپ لوگوں کیا سوچتے ہیں۔ آپ لوگوں کی رائے ہماری سر آنکھوں پر ہے۔ آپ جب رائے دیتے ہیں ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ ناول کو بہت اچھے طریقے سے سنتے بھی ہیں اور سمجھتے بھی ہیں۔ لیکن مجھے ایک کمنٹ پڑھ کے بہت ہی انتہائی دکھ ہوا، کیونکہ ہر ایک کے گھر اور ہر ایک کے ماں باپ ہر ایک کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں۔ اگر کوئی رائٹر ناول لکھتی ہے، اس میں آپ لوگوں کو کوئی نئی بات اچھی لگتی ہے اور کوئی سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ اس ناول کے اوپر تنقید بھی کر سکتے ہیں، تذکرہ بھی کر سکتے ہیں، اسے ہیٹ بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس ناول کی رائٹر کی ماں یا باپ کے بارے میں کوئی برے الفاظ استعمال کریں تو وہ انتہائی برا طریقہ ہے، اگر میں اس طریقے کو دیکھوں۔ کیونکہ کل ایک کمنٹ تھا جس میں لکھا گیا تھا، کسی ریڈرز تھی، اس نے لکھا تھا، میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ رائٹر نے اپنے ماں کے جنازے پر یہ ناول لکھا ہے۔ اب اس طرح کے الفاظ استعمال آپ مجھے بتائیں کمنٹس میں، کیا آپ جب بھی کوئی ریڈرز یا کوئی بھی پڑھنے والا ناول کو پڑھتا ہے تو اس قسم کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے اپنی رائے دینے کے لیے، کہ کسی کی ماں کے بارے میں اس طرح کہنا کہ وہ یہ ناول اس نے اپنی کیا ماں کے جنازے پر لکھا ہے؟ آپ مجھے کمنٹس میں لازمی بتائیے گا یس اور نو میں کہ کیا اس طرح کے الفاظ استعمال کرنے چاہیے یا نہیں، کیونکہ میری تو دعا یہی ہوتی ہے کہ آپ جو بھی یہ ناول سنتے ہیں، جو بھی میرے چینل پہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کے ماں باپ کو لمبی زندگی، صحت والی زندگی اور تندرستی والی زندگی دے، اور اپنے بچوں کے سروں پر سائے کی طرح رہیں اور ان کی زندگی لمبی ہو، کیونکہ ماں باپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہوتا۔ تو مجھے لازمی بتائیے گا، انشاءاللہ پھر ایک نئے ناول کے ساتھ حاضر ہوتی ہوں۔ امید کرتی ہوں میری بات کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، اپنے والدہ کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔